بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو گھر ڈیلس کے رہنما اصول۔ اردو گھر ڈیلس کے تمام پروگرام درج ذیل رہنما اصولوں کی روشنی میں ترتیب دیے جائیں گے۔ اردو گھر کے ہر پروگرام کے آغاز میں شرکاء کو ان رہنما اصولوں سے آگاہ کیا جائے گا۔ اردو گھر کا ہر پروگرام معین وقت پر شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی اور معینہ وقت پر اختتام پذیر ہوگا۔ ہر موضوع پر ہر شریک کو اظہار خیال کرنے کی درخواست کی جائے گی۔ ہر شریک کو ایک متعین وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ ہوگا اظہار خیال کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ ہر پروگرام کا ایک صدر ہوگا اور صدر محفل کے دائیں جانب سے باری باری اظہار خیال کیا جائے گا۔ تمام شرکاء کے باری باری اظہار خیال کرنے کے بعد اگر کوئی شریک کسی نقطے کی وضاحت کرنا چاہے گا تو 2 منٹ میں وضاحت کرنے کی گزارش کی جائے گی اور وہ صدر نشین کی اجازت سے اظہار خیال کریں گے۔ اظہار خیال کو موضوع تک محدود رکھنے اور نقطہ وار بیان کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ کسی شریک کے اظہار خیال کے دوران دیگر شرکاء سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ قطع کلامی سے حتی الامکان گریز کریں۔ چونکہ پروگرام وقت پر شروع کرنے کی کوشش کی جائے گی، لہٰذا ممکن ہے دیر سے تشریف لانے والوں کو گفتگو کا موقع نہ مل سکے، جس کے لیے ہم پیش کی معذرت خواہ ہیں۔ اظہار خیال کے دوران کسی بھی قسم کی الزام تراشی، طعن و تشنیع اور بحث و تمہیز سے گریز کر کے صرف اپنا نقطۂ نظر مقررہ وقت میں پیش کرنے کی گزارش کی جائے گی۔ اردو گھر کا دفتر کسی بھی سیاسی یا مذہبی جماعت کی سرگرمیوں کا مرکز قطعی نہیں ہوگا، لہٰذا اس نوع کی گفتگو سے بھی ہر پروگرام میں پرہیز کیا جائے گا۔ ہر پروگرام میں شرکت صرف اردو گھر کی دعوت سے مشروط ہوگی۔ کسی بھی پروگرام میں کسی بھی بری شہرت رکھنے والے فرد کو مدعو کرنے سے گریز کیا جائے گا۔ اردو گھر کے پروگراموں کی تمام سرگرمیاں اخلاقی حدود کی پابند ہوں گی۔ سب کے خانہ سب کے لیے لائق احترام ہے، لہذا گفتگو کے دوران کسی کے اہل خانہ کی بابت کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ جو شخص محفل میں موجود نہیں اس کے بارے میں منفی رائے سے گریز کیا جائے گا، البتہ اس کے فن پر صحت مند اور مثبت گفتگو کی جا سکتی ہے۔ کسی بھی مرحوم کے بارے میں کسی بھی منفی رائے سے گریز کیا جائے گا۔ نارتھ امریکہ میں رہنے والے مختلف زبانوں میں بات کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں لوگوں کی گلابی اردو اتنی ہی عزیز ہے جتنی کہ انہیں ہماری انابی انگریزی۔ ہر پروگرام کے اختتام پر اگر صدر محفل اپنی بات جاری رکھنا چاہیں تو وہ معین وقت کے بعد بھی محدود وقت میں بات مکمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اختلاف رائے کی صورت میں صدر محفل کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ اردو گھر ڈیلس کے دفتر اور اس کے تمام پروگراموں کی کارروائی ترجیحاً اردو زبان میں ہوگی۔ اس کے بعد میں رضوان حسنی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ محفل کو کنڈکٹ کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ عامر بھائی آپ کو اردو گھر کے رہنما اصول بتانے کا۔ تو خواتین و حضرات، جس طرح ہمارے اردو گھر کا یہ ہفتہ وار سلسلہ ہے، ہفتہ وار نشست کا، ہم مختلف موضوعات پہ بات کرتے ہیں۔ ہم کافی عرصے سوچ رہے تھے کہ مرثیہ خوانی کے حوالے سے بات کریں، مرثیے کے حوالے سے تو آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ نوید حیدر صاحب موجود ہیں اور وہ بات کریں گے آج اردو مرثیہ خوانی، اردو مرثیہ کے ارتقاء اور تحت اللفظ مرثیہ خوانی۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تعارف نوید حیدر صاحب کا کرا دوں۔ نوید حیدر میرے بہت پیارے دوست ہیں، بہت پرانے دوست ہیں۔ میں نے اور نوید نے اکٹھی ایک ہی ہم جماعت لوگ NED یونیورسٹی کراچی میں پیشے کے اپنی تعلیم کے حساب سے نوید میری طرح الیکٹریکل انجینئر ہیں۔ اس کے بعد یہ متعدد کمپنیوں میں ملازم رہے، اس میں سیمنز اور GE بھی شامل ہے۔ پاکستان میں رہے، سعودی عرب میں رہے، اس وقت کراچی میں رہتے ہیں اپنی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ اور ایک اپنا کاروبار چلاتے ہیں، لیکن اردو میں نثر اور شاعری دونوں سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ مختلف ان کے مضامین شائع ہوتے رہتے ہیں، کتاب بھی ان کی شائع ہو چکی ہے مضامین کی۔ اس کے علاوہ غزل پہلے کہتے تھے، اب کہنا چھوڑ دی، اور یہ کیوں کیا یہ راز کی بات یہ خود ہی بتائیں گے ہمیں، لیکن فی الحال یہ نوحہ اور سلام ضرور کہتے ہیں، اور بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت تحت اللفظ مرثیہ خوانی کرتے ہیں، جو کہ ہماری ایک تہذیب اور ہمارے تمدن کا حصہ ہے۔ اور آپ کو یہ اکثر ٹیلی ویژن پہ مختلف انٹرنیٹ کی مختلف کلپس ان کے نظر آئیں گے آپ کو، کہ جب یہ تحت اللفظ مرثیہ خوانی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو آج یہ ہم سے بات کریں گے مرثیہ خوانی کے ارتقاء اور پھر تحت اللفظ مرثیہ خوانی۔ تو اس سے پہلے یہ اپنا کلام سنائیں گے، نوحہ اور سلام بھی سنائیں گے، اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ سب جو اصناف ہیں اردو ادب کی جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس میں پہلے یہ نوحہ، سلام، اس پر مرثیہ خوانی کا ارتقاء اور پھر تحت اللفظ مرثیہ خوانی۔ لیکن اس سے پہلے
میں کچھ اپنی اور تمام احباب کی یاد دہانی کے لیے کچھ پتہ کرنا چاہ رہا تھا. تو زوم میٹنگ کے حوالے سے چند اضافی گزارشات. پہلی اس میں گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کی باری نہیں تو اپنے آپ کو برائے مہربانی میوٹ رکھیے. یہ پہلا اصول ہے, بہت امپورٹنٹ اصول ہے. دیکھیے یہ غلطی ہم سب سے ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے میوٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور پھر اچانک جو ہے کسی کا فون آ جاتا ہے, کوئی کمرے میں داخل ہوا تو کوئی بات ہو جاتی ہے, کسی کو کھانسی آ گئی, چھینک آ گئی, اور سننے میں بڑا خلل ہوتا ہے, اس سے ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو آپ سے بہت بہت گزارش ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کی باری نہیں تو اپنے آپ کو آپ میوٹ رکھیں. باری آنے پر آپ ضرور ان میوٹ کریں اور بات کیجیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی شریک محفل کی جانب سے بے جا خلل محسوس ہوا تو اس شریک محفل کو مجھے جبراً میوٹ کرنا پڑے گا, جس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. تیسری بات یہ کہ شعر گوئی کے دوران حاضرین سے التماس ہے کہ دل کھول کر داد دیں اور اپنے آپ کو ان میوٹ کرا کے داد دے سکتے ہیں. یہ ایک طرح کا استثناء ہے کہ اگر کوئی جب شعر ابھی وہ سلام بھی سنائیں گے, نوحہ بھی سنائیں گے, پھر تحت اللفظ مرثیہ خوانی بھی ہوگی, تو اس میں دوران آپ ضرور دل کھول کر داد دے سکتے ہیں. لیکن اس کے اندر بھی تھوڑی سی اب احتیاط یہ کیجیے کہ جب مقرر یا شاعر اس آج کی اس میں نوید ہوں گے, جب شعر یا مصرع مکمل کر لیں اس کے بعد داد دیجیے, تاکہ سامعین بھی دیگر سامعین بھی بنا کسی خلل کے مصرع مکمل سن لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاعر ابھی آدھے شعر پہ ہوتا ہے یا اس نے 1.5 شعر ادا کیا ہوتا ہے, اور لوگ واہ واہ شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو ردیف اور قافیے سے ان کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب کیا بات ہونے والی ہے. تو اس طرح کی کسی بات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ پرہیز کیجیے. اور آخر بات یہ ہے کہ یہ زوم میٹنگ ریکارڈ کی جا رہی ہے, اسے یوٹیوب پر نشر بھی کیا جائے گا. اگر کسی شریک محفل کو ریکارڈنگ کرنے پر اعتراض ہے تو ضرور مطلع کر دیجیے گا, اور ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ شریک کی گفتگو کے دوران ریکارڈنگ کرنے کا سلسلہ موقوف رہے, اور جب وہ بات ختم کر لیں گے تو ہم اس کے بعد ریکارڈنگ کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. اس کے ساتھ ہی میں اپنے دوست نوید حیدر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں. رضوان صاحب بہت شکریہ, اور اردو گھر کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا اور آپ سب خواتین و حضرات سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا. تو جیسا کہ آپ نے فرمایا, پروگرام کے جو ایک طے شدہ پروگرام ہے اس کے مطابق پہلے میں اپنے سلام کے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں, اور اس کے بعد ایک نوحہ ہے, اور پھر ہم اپنا جو آج کا موضوع ہے مرثیے کا ارتقاء, اس کے اوپر بات کریں گے. تو سلام کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ حل من کہا حسین نے اغیار کے لیے, حل من کہا حسین نے اغیار کے لیے, حل من کہا حسین نے اغیار کے لیے, سر دینا گرچہ طے تھا سرکار کے لیے, دستار دین سجی تھی فرق جناب پر, دستار دین سجی تھی فرق جناب پر, حفظ شرف میں سر دیا دستار کے لیے, دستار دین سجی تھی فرق جناب پر, حفظ شرف میں سر دیا دستار کے لیے, اور تھی جمع القما پہ فوج یزید پست, تھی جمع القما پہ فوج یزید پست, یکتا وفا کی اوج تھی انصار کے لیے, ممکن نہیں تھا بیعت فاسق کا انتخاب, ممکن نہیں تھا بیعت فاسق کا انتخاب, شہ کو چنا تھا حق نے انکار کے لیے, اور اصغر کا جھولا ہو یا عباس کا علم, ہے واسطے دعا کی مشق سکینہ بھر لیں عباس کو دلو, کب نہر پہ وہ آئے تھے پیکار کے لیے, لاش حسین کے لیے صحرائے نینوا, لاش حسین کے لیے صحرائے نینوا, بازار شام عابد بیمار کے لیے, اور ذکر حسین سن کر
آنسو نکل پڑیں، ذکر حسین سن کر آنسو نکل پڑیں، وہ گنہگار کے لیے اور بڑھتا رہے تبرک کے لیے. اور یہ نوحہ ہے، پیش کر رہا ہوں کہ باد پدر سکینہ پہ اتنے ستم ہوئے، باد پدر سکینہ پہ اتنے ستم ہوئے کہ نوحہ کنا بہشت میں خیر الامم ہوئے. عباس کربلا میں سکینہ کے ساتھ تھے، عباس کربلا میں سکینہ کے ساتھ تھے، ویسے ہی ساتھ بعد میں مشک و علم ہوئے، ویسے ہی ساتھ بعد میں مشک و علم ہوئے. خون رنگ روشنائی بنی نہر القما، خون رنگ روشنائی بنی نہر القما، لکھ دی وفا کی داستاں بازو قلم ہوئے. بہت اچھے. رخصت ہوئے حسین، رخصت ہوئے حسین سکینہ سے قبل جنگ، رخصت ہوئے حسین سکینہ سے قبل جنگ، پھر جیتے جی نہ باپ و بیٹی بہم ہوئے، پھر جیتے جی نہ باپ و بیٹی بہم ہوئے. اور شہزادیاں تھیں نرغے میں شامی سپاہ کے، شہزادیاں تھیں نرغے میں شامی سپاہ کے، جیسے ہی شاہ روانہ سوئے ارم ہوئے. اور اس بچی پہ جفا کی فوج یزید نے، اس بچی پہ جفا کی فوج یزید نے، جس کے بزرگ سارے ہی اہل کرم ہوئے. کھائے تماچے پائیں سفر کی صعوبتیں، کیا کیا نصیب بچی کو رنج و الم ہوئے. اور نالا بلند تر ہوا بنتے حسین کا، نالا بلند تر ہوا بنتے حسین کا، سب اشک بار قید میں اہل حرم ہوئے. اور زندہ میں ہی ملی تھی رہائی حیات سے، دن پھر بھی قید خانے کے لیکن نہ کم ہوئے. اور عالم کربلا کا احاطہ نہ ہو سکا، عالم کربلا کا احاطہ نہ ہو سکا، مجلس میں واقعات بیاں کچھ اہم ہوئے. باد پدر سکینہ پہ اتنے ستم ہوئے کہ نوحہ کنا بہشت میں خیر الامم ہوئے. بہت خوبصورت. جناب یہ ایک نوحہ اور مرثیہ میں نے پیش کیا. اب پروگرام کے مطابق مرثیے اردو مرثیے کا ارتقاء، یہ ہمارا موضوع ہے جس پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے. اصل میں جب یہ ہمارا موضوع طے ہوا اور اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے دیکھا کہ بھئی کیا مواد اگر میسر ہے، تو چونکہ مرثیے کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً اردو مرثیے کی تاریخ وہ تقریباً 400 سال پہ پھیلی ہوئی ہے. تو اس دوران میں جو ہے وہ سینکڑوں مرثیہ سامنے آئے، ہزارہ مرثیے لکھے گئے، اور ارتقائی مراحل میں بہت کچھ معلومات جو ہے وہ میسر تھیں جو اس قلیل وقت کے اندر جن کو پوری طور پہ پیش کرنا ممکن نہیں تھا. تو اب کہ مرثیے کا جو یہ 400 سال کا عرصہ ہے، اس میں اتنا مواد میسر تھا کہ وہ اس وقت میں جو کہ ہمیں میسر ہے اسے پوری طرح پیش کرنا جو ہے ممکن نہیں تھا. تو پھر میں نے طے یہ کیا کہ مرثیے کے ابتدا سے لے کے اور جہاں تک اردو مرثیے کو عروج حاصل ہوا،
ہم اس دورانیے کو اور ان مرثیے کے ارتقائی مراحل کو یہاں دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد کے اوپر کچھ جملے کہہ کے، اور ایک جو تصویر موجود ہے مرثیے کی وہ موجودہ صورتحال میں، اس کو بھی ہم بتا دیں گے. لیکن جو مین ہے وہ جہاں مرثیہ عروج کو پہنچا، یعنی میر انیس طبیر کے زمانے میں، وہاں تک ہم اس کو گفتگو کو لے کر آتے ہیں. تو بہرحال باقاعدہ ہم گفتگو اس طرح شروع کرتے ہیں کہ مرثیہ اصل میں عربی کے لفظ رسا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کہ اس دنیا سے کسی چلی جانے والی شخصیت ہے، مر جانے والے کی تعریف و توصیف کرنا. ہمارے ہاں اردو میں قصیدہ بھی موجود ہے جس میں کسی شخصیت کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے، لیکن وہ شخصیت زندہ ہوتی ہے. اور مرثیے میں یہ ہے کہ وہ شخصیت اس دنیا میں موجود نہیں ہوتی، چلی گئی ہوتی ہے. اچھا، دوسری چیز جو تعریف و توصیف کے علاوہ جو مرثیے میں ایک واضح عنصر ہے، وہ غم و الم کا اظہار ہے. یعنی جس جو شخصیت گئی ہے، اس کے دوست، رشتہ دار یا عزیز جو بھی ہیں، وہ اس کے اوپر غم و الم کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ مرثیے کے بنیادی اجزاء ہوتے ہیں کہ تعریف و توصیف اور غم کا اظہار. اور یہ انسانی فطرت، غم کا اظہار کے انسانی فطرت میں شامل ہے، اور ابتدائی انسانیت سے جہاں جب سے جذبات انسان میں شروع سے ہی ہیں، اور یہ اظہار غم بھی اسی حوالے سے شروع سے موجود ہے. لیکن جیسے جیسے زبان آگے بڑھی تو اس زبان میں پھر نثر میں، اور پھر جب اور آگے بات بڑھی تو شاعری میں یہ اظہار غم اردو. یہ میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی، تو اردو آواز میری پہنچ رہی ہے جناب؟ جی جی آ رہی ہے، فرمائیے. جی جی جی. اگر ہم اردو مرثیے کی جانب دیکھیں تو میں نے اردو کی مرثیے کی تعریف ابتدا جو ہے وہ ویسے تو 400 برس پہلے ہوئی، لیکن اس میں سید الشہداء کے مرثیوں کے علاوہ شخصی مرثیے بھی لکھے گئے. جیسے کہ چکبست نے رام چندر جی کا مرثیہ لکھا، یا ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کا مرثیہ لکھا، یا داغ اور حالی نے جب دہلی کی عظمت رفتہ کے لیے مرثیے لکھے. تو اس حوالے سے بھی مرثیے لکھے گئے، لیکن اس طرح کے مرثیے اردو میں بہت ہی کم ہیں. اور زیادہ تر جو مرثیے ہیں وہ سید الشہداء حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی کربلا میں قربانی کے حوالے سے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرثیہ جو ہے جب بھی ذکر ہوتا ہے تو وہ پھر ہم کسی اور حوالے سے نہیں سمجھتے ہیں. ہم مرثیے کا نام آتے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں قربانی کا، اور جو انہوں نے شہادت اپنی پیش کی، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو مرثیہ اب بیسیکلی بنیادی طور پر کربلا کے واقعے سے جو ہے منسلک ہو گیا ہے. اچھا، اب یہ جی، تو میں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اردو کی ترقی میں اور اس کو آگے بڑھنے میں، اس کو بحیثیت زبان جو ہے مستحکم ہونے میں عربی اور فارسی کا بہت دخل ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. تو عربی اور فارسی جو مرثیہ ہے، اس کی کیا اردو کے مرثیے کی ڈیولپمنٹ میں یا آگے بڑھنے میں اس کا کیا حصہ رہا ہے، ابتدائی طور پہ ہم ذرا اس کا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں، اور پھر ہم اردو مرثیے کی طرف مزید بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ عرب معاشرے میں شاعری کا رواج قبل از اسلام بھی موجود تھا، اور عرب جو ہے وہ ایک کافی جذباتی قوم رہی تھی. تو اس جذبات میں جہاں محبت کا اظہار ہے، جہاں دلیری ہے، جہاں
اور دیگر انسانی جذبات ہیں وہاں اظہار غم بھی ہے. تو ان کے معاشرے میں ایک اظہار غم کا جو ہے وہ پہلو بھی بہت شدت سے موجود تھا. وہ کسی بھی اپنے غم کے اوپر اظہار کیا کرتے تھے شدت کے ساتھ. پھر شاعری بھی موجود تھی. تو اس کمبینیشن نے مرثیے کو جنم دیا. تو مرثیہ جو ہے وہ عربی زبان میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی موجود تھا. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام آیا بہت ساری تبدیلیاں بنیادی طور پہ معاشرے میں ہوئیں, لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جو انسانی فطرت سے یا قومی مزاج سے وابستہ تھی تو وہ موجود نہیں. تو وہ اس میں اظہار غم کا پہلو بھی موجود تھا. تو اسلام آنے کے بعد بھی جو ہے وہ عربوں کے مزاج میں یہ موجود رہا. یہ کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بعض مواقع پہ ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آپ نے اظہار غم کیا. مثال کے طور پر اپنے چچا حضرت حمزہ کی شہادت پہ جس المناک انداز میں وہ شہادت ہوئی تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار غم کیا. اور مطلب یہ ہے کہ آپ دیدہ بھی ہوئے, بعض جگہ یہ بھی ملتا ہے. پھر آگے چل کر جس سال حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت غمزدہ ہوئے اور اس پورے سال کو یہ عام الحزن قرار دیا. تو اظہار غم کا یہ سلسلہ جو ہے وہ موجود رہا اسلام آنے کے بعد بھی. اور اس حوالے سے پھر ایک اور مثال جو ہے وہ علامہ شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و ضبیر میں بھی دی کہ کس طرح سے مرثیے اور اظہار غم کی روایت جو ہے وہ عرب معاشرے میں موجود تھی. یہ مثال انہوں نے دی دور خلافت کے جو تھا اس دور کے زمانے میں جو ایک واقعہ پیش آیا اس کو انہوں نے مثال کے طور پر پیش کیا. یہ واقعہ جو ہے یہ مطمم بن نویرہ کا واقعہ ہے کہ اس کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی اور بہت عشق تھا. تو ایک کسی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں وہ مارا گیا. تو اس بھائی کی موت پہ وہ بہت زیادہ غمزدہ ہو گیا اور اتنے کہ اپنا شہر چھوڑ کے وہ مختلف قبائل میں گھومنے لگا اور جہاں جس قبیلے میں جاتا لوگ اس کے گرد جمع ہو جاتے اور پھر وہ اپنا درد انگیز مرثیہ جو اپنے بھائی کے حوالے سے لکھا تھا وہ اس کو پیش کرتا. اور وہ ایسے اشعار ایسے درد بھرے ہوتے کہ لوگ سن کے اس کو آبدیدہ ہو جاتے اس کے ساتھ. تو اسی اپنی ایک کیفیت میں ایک دن وہ حضرت عمر کے پاس حاضر ہوا. حضرت عمر مسجد نبوی میں موجود تھے اور اس نے اپنا وہی غم سے بھرپور مرثیہ جو ہے وہ سنانا شروع کیا. تو حضرت عمر پہ اس مرثیے کا بہت اثر ہوا اور وہ مضبوط دل کے آدمی تھے لیکن اس کے باوجود وہ آپ دیدہ ہو گئے. ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے اور انہوں نے مطمن بن نویرہ سے کہا کہ تم میرے بھائی زید کے لیے بھی ایسے ہی مرثیہ لکھو جو دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. تو مطمن نے اس کے لیے زید کی یاد میں ایک مرثیہ لکھا. بعد میں وہ عمر کے پاس آیا اور اس نے وہ مرثیہ انہیں سنایا, لیکن انہوں نے سن کے کہا کہ اس میں وہ بات نہیں ہے جو تمہارے بھائی کے لکھے ہوئے کے حوالے سے لکھے ہوئے مرثیے میں تھی. اس نے کہا کہ وہ میرا بھائی تھا اور یہ آپ کا بھائی ہے. تو اس حوالے سے مرثیے کی ایک روایت جو ہے یہ علامہ شبلی نعمانی نے جو ہے موازنہ انیس و ضبیر میں اس واقعے کے ذریعے جو ہے وہ بیان کی. اب آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو 61 ہجری میں کربلا کا دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا. تو یہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ جس نے مرثیے کے لیے ایک بہت ہی بڑا مواد جو ہے وہ فراہم کر دیا. اور اس سے یہ ہوا کہ یہ عالم اسلام میں اس وقت تو فوری طور پہ تو یہ خبر نہیں پھیلی, لیکن جیسے جیسے یہ خبر پھیلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا تو لوگ اس کے اوپر بہت غمزدہ ہوئے. اور اس حوالے سے بعد کے ادوار میں اس کے اوپر جو ہے وہ مرثیے لکھے گئے. اس وقت تو چونکہ بنو امیہ کا دور تھا تو اس لیے ان کے خوف کی وجہ سے چونکہ ان کے ہاتھوں یہ واقعہ ہوا تھا تو اس زمانے میں تو اتنے مرثیے نہیں لکھے گئے. بنو عباس کے دور میں بھی
کمی مرثیے ہوئے سیاسی وجوہات کی بنا پر، سوائے یہ کہ ایک شاعر کا نام واضح انداز میں سامنے آتا ہے، وہ فرزدق ہے، کہ فرزدق ایک محب اہل بیت تھا، اس نے اہل بیت کی مدح میں شاعری بھی کری اور مرثیے بھی لکھے۔ لیکن ایک خاص بات جو جس کی طرف اشارہ کرنا یہاں مناسب ہوگا کہ کربلا کے واقعے کے دوران خود وہ ہستیاں جو وہاں موجود تھیں، انہوں نے اظہار غم کے لیے کچھ ایسے جملے کہے، کچھ ایسے اشعار کہے کہ جو مرثیے، جن کو مرثیے میں شامل کیا جاتا ہے۔ مرثیے، عربی مرثیے جو کربلا کے حوالے سے ہیں، اس کی جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد اصل میں کربلا میں ہی رکھی گئی، اور انہی ہستیوں میں سے جو ہے لوگوں نے اظہار غم کے لیے مرثیے اشعار کہے، جو کہ مرثیے، جن کو مرثیہ کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کی شہادت پر یہ شعر پڑھا کہ احق الناس ان یبکى علیہ فتى ابکى الحسین بکربلاء، لوگوں اس رونے میں حق بجان، لوگ اس کو رونے میں حق بجانب ہیں، کیونکہ یہ وہ جوان ہے جس پہ حسین رویا اور فریاد کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کا ایک مشہور مرثیہ ہے کہ جیسے رہائی کے بعد وہ مدینے اہل حرم پہنچے تو جیسے ہی انہوں نے روضہ رسول کو دیکھا تو بہت ہی غم کی حالت میں انہوں نے کچھ شعر پڑھے، کچھ نہیں، اچھے خاصے اشعار ہیں، تو ان میں سے دو میں نے مثال کے طور پر یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وقد ذبح الحسین ولم یرؤ جنابک یا رسول اللہ فینا، کہ حسین کو درندوں نے مار ڈالا اور کسی نے ہماری آپ سے رشتہ داری کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی۔ وَأَخْبِرْ جَدَّنَا أَنَّا أُسِرْنَا وَبَعْدُ الْسِرْ يَا جَدَّ سُبَيْنَا، ہمارے جد کو بتا دو کہ ہمیں گرفتار کیا گیا اور ہمیں زندان میں قید کر کے ہماری توہین کی گئی۔ تو اس مرثیے میں اسی طرح کے اور بہت سے دردناک شعر ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت زینب نے بھی مختلف مقامات کے اوپر اشعار خطبوں کی صورت میں اور بعض جگہ پہ اشعار کی صورت میں جو ہے وہ واقعہ کربلا میں جو تکلیف دہ صورتحال پیش آئی اس کو بیان کیا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر سید الشہداء کے حوالے سے، ان کے رفقا کے حوالے سے مرثیے کی بنیاد جو ہے وہ فوراً واقعہ کربلا کے بعد ان کے اپنے اعزہ نے ڈالی تو یہ درست ہوگا۔ تو یہاں تک کہ ہم نے عربی مرثیے کا پس منظر بیان کیا جو کہ اردو کے لیے مرثیے کی ابتدا کو سمجھنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ تو اس کے بعد ہم فارسی مرثیے کی طرف آتے ہیں کہ مرثیے کا جو ہے وہ اردو کی مرثی کی ترقی میں کیا کردار ہو سکتا ہے، چونکہ ایک فارسی ایسی زبان ہے جس کی اردو پہ کافی زیادہ چھاپ ہے۔ تو جب فارسی مرثیہ جو ہے وہ عربی مرثیے کے کافی بعد جو ہے اس کی ابتدا ہوئی، اور ابتدائی جو فارسی مرثیے ہیں وہ بھی شخصی مرثیے ہیں۔ مثال کے طور پر فردوسی نے سہراب کا مرثیہ لکھا ہے اس کی ماں کی زبانی۔ تو اس کے علاوہ سلطان محمود کی وفات پہ ایک شاعر فرخی، اس نے ایک بہت ہی درد انگیز مرثیہ لکھا، اور لیکن مرثیے کی جو روایت ہے فارسی میں وہ اس زمانے میں بہت کم ہے، کیونکہ فارسی میں زیادہ تر غزل اور تربیہ شاعری اس سب کا رواج تھا۔ مرثیے اور غم کی شاعری کا رجحان ذرا کم تھا۔ لیکن بعد میں جب صفوی دور آیا اور تیموری دور آیا تو پھر شاعری نے کچھ اپنا رنگ جو ہے بدلنا شروع کیا۔ تو صفوی دور میں محتشم کاشی جو ہے وہ پہلا شاعر ہے جس کو مرثیے کے
مرثیہ کے شاعر کے طور پر جانا اور پہچانا گیا۔ تو اس نے جو مرثیہ لکھا اس کا کچھ پس منظر اس طرح سے ہے کہ عام دستور کے مطابق اس نے جو ہے وہ شاہ طماس صفوی کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا اور اس کو پیش کیا۔ شاہ طماس جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے خاندان سے بہت ہی عشق یا نیاز بندی جو ہے وہ رکھتا تھا۔ تو اس نے جب یہ قصیدہ سنا تو اس نے کہا کہ اس قصیدے کے لکھنے سے کہیں بہتر یہ ہے کہ شعرا اہل بیت کی شان میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھیں، جس کا صلہ اللہ کی بارگاہ سے ملے گا اور دربار شاہی سے بھی ملے گا۔ تو محتشم کاشی نے بادشاہ کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے 8-10 بندوں کا ایک مرثیہ لکھا جو انتہائی غم و الم کی جو ہے تصویر تھا پورا مرثیہ، اور وہ فارسی مرثیے کے جو ہم کلاسک مرثیے کہہ سکتے ہیں اس میں شامل ہے، آج بھی زندہ ہے، اور وہ کہ ایک مختصر مرثیہ تھا لیکن بہت ہی پر اثر تھا۔ تو اس کے 2 شعر میں اس مرثیے کے آپ کے لیے پیش کرتا ہوں نمونے کے طور پہ کہ چوں خون حلق تشنہ او بر زمیں رسید، چوں خون حلق تشنہ او بر زمیں رسید، جوش از زمیں بز روح عرش بری رسید، اور نزدیک شد کہ خانہ ایما شود خراب، از بس شکستہا کے بارکان دین رسید۔ تو محتشم کاشی جو ہے اس کو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مستند فارسی کا شاعر ہے جو کہ ابتدائی شعراء میں ہی جس کا نام فارسی کے مرثیے کی شاعروں میں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد محتشم کے بعد ایک دوسرے مقبل کا نام آتا ہے، اس نے تمام واقعات کربلا کو شہادت سے لے کے اور اہل حرم کی رہائی تمام واقعات نظم کیا مصنوعی کی طرز پر، تو اس نے پوری واقعات کو ذکر ہے۔ اس کے بعد دوسرے کئی شعراء سامنے آئے مرثیے میں، جس میں ظہوری بھی شامل ہے، اور ظہوری کا ایک شعر ہے کہ بیا کہ چہرہ بخون جگر خضاب کنیم، جگر آتش بیچارگی کباب کنیم۔ اس کے بعد ذرا سا اور آپ آگے بڑھیے تو قابل ذکر شاعر جو ہیں مرزا ابو الحسن یغما جنداقی ہیں۔ جنداقی کا جو ہے وہ امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے مرثیہ سینہ زنی کو متعارف کرایا، یعنی مرثیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ سینہ زنی یا ماتم کرنا۔ تو یہ مرثیہ کا طریقہ جو ہے وہ ایران میں بہت مقبول ہوا، اور اس میں اظہار غم کا جو ہے انہوں نے بہتر اور مؤثر طریقہ پایا، اور اس کے بعد یہ طریقہ کار جو ہے یعنی مرثیہ سینہ زنی آپ کہہ لیجیے، نوحے کے ساتھ سینہ زنی کہہ لیجیے، یہ ہندوستان میں اور عرب اور دوسری جگہوں پہ بھی جو ہے وہ متعارف ہوا۔ اچھا، پھر فارسی، چونکہ اس زمانے میں جس زمانے میں یہ ایران میں مرثیے لکھے جا رہے تھے، یہاں ہندوستان میں بھی فارسی کا بڑا رجحان تھا، بلکہ یہاں اکبر کے زمانے میں تو سرکاری زبان کے طور پر آ گئی تھی اور بولی جاتی تھی، شعراء بھی موجود تھے جو کہ فارسی میں لکھ رہے تھے، لیکن ہندوستان میں مرثیہ جو ہے فارسی میں اس طرح سے نہیں لکھا گیا، باقاعدہ فارسی مرثیہ یہاں بہت کم لکھا گیا، اور البتہ ہمارے ہاں جو کچھ ایسے مستند فارسی شعراء ہیں جنہوں نے اپنے کلام میں واقعہ کربلا اور اہل بیت اطہار کی محبت کا اظہار کیا،
تو اپنی اردو کلام میں بھی کیا، اگر وہ اردو بھی لکھ رہے تھے، اور ساتھ میں فارسی میں بھی کیا. تو اس میں مثال کے طور پہ جو ہے وہ غالب ہیں، اور دوسرے اگر آپ غالب کی فارسی شاعری دیکھیے تو بہت سے آپ کو جو ہے وہ غالب کے اردو کلام میں بھی اور ساتھ ساتھ فارسی کلام میں بھی اہل بیت اطہار کی محبت، اور ہم یہاں چونکہ فارسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بہت سارے سلام اور ہمیں جو ہے وہ مل جاتے ہیں فارسی کلام میں غالب کے. تو میں مثال کے طور پر یہ شعر دیکھیے کہ مزد شفاعت و صلائے صبر خوں بہا، چیز زکس نخواستہ الا گریستن. اور علامہ اقبال کے کلام میں بھی ہمیں بہت سا ایسے اشعار ملتے ہیں کہ جو کہ مرثیے سے ہیں، اہل بیت کی مدح میں ہیں. مثال کے طور پہ یہ اشعار آپ دیکھیے کہ امام عاشقاں پورے بطول، سرو آزاد زبستان رسول، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، زندہ حق از قوت شبیری است، باطل آخر داغ حسرت میری است، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد، بحر حق در خاک و خون غلطیده است، پس بنای لا اله گردیده است. تو یہ فارسی کا میں نے ایک مختصر سا آپ کے سامنے جائزہ پیش کیا کہ کس طرح سے فارسی میں مرثیے کی ابتدا ہوئی. تو اب ہم اردو مرثیے کے جو ہے وہ آغاز کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم نے عربی اور فارسی مرثیے کا جو ہے پس منظر اس لیے بیان کیا کہ اردو مرثیے پہ اس کے اثرات ہیں، تو اس ہمیں پس منظر کو سمجھنا ضروری تھا. مرثیے کا اردو میں آغاز جو ہے وہ دکن میں ہوا. اب دکن میں دو ریاستیں تھیں، بیجاپور اور گول کمانڈا کی ریاستیں، جن کے حکمران جو ہے شاعری سے، ادب سے بہت عشق کرتے تھے، دلچسپی رکھتے تھے. تو اس میں سلطان عادل شاہ اور خاص طور پر قلی قطب شاہ جو ہے ان کے نام آتے ہیں. تو قلی قطب شاہ تو خود بھی شاعر تھا، اور بلکہ یہ کہیے کہ قطب شاہی حکمرانوں میں کئی حکمران جو ہے وہ شاعر ہوئے. تو ان لوگوں نے ادب کی سرپرستی کی، جس سے اردو یہ جو ہے وہ جو دکنی اردو خط ترویج پا رہی تھی، تو اسی میں جو ہے یہ مرثیہ بھی ظہور پذیر ہوا. تو اس وقت یہ تھا کہ واقعات کربلا کے حوالے سے جو کچھ بھی لکھ دیا جاتا تو اس کو مرثیہ کہا جاتا تھا، کیونکہ مرثیہ بالکل ابتدائی اس میں اسٹیجز میں تھا. تو خاص طور پہ قلی قطب شاہ کا نام اس لیے قابل ذکر ہے کہ اس کو اردو کا جو ہے وہ پہلا صاحب دیوان شاعر مانا جاتا ہے، اور پہلا مرثیہ گو شاعر کی طور پہ بھی زیادہ تر محققین اور نقاد جو ہے وہ انہی کا نام لیتے ہیں. تو آدمی نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اور خاندان رسالت سے بہت عشق تھا، اور وہ عزاداری بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا قلبی انوالومنٹ سے منایا کرتے تھے. انہوں نے ایک عاشور خانہ بھی بنایا تھا جس میں شبیہ علم لگائے ہوئے تھے، اور محرم کی پہلی تاریخ کو وہاں پہ 1000 چراغ جلاتے تھے، پھر دوسرے دن پھر 1000 چراغ، اس طرح 10ویں محرم تک جو ہے وہ 10,000 چراغ روشن ہو جاتے تھے، اور وہ عاشور خانہ ایک بقائے نور بن جاتا تھا. اور ساتھ ساتھ مرثیے تو وہ لکھتے تھے، وہ مرثیے بھی جو ہے وہ پڑھے جاتے تھے.
مختلف مجالس میں. تو اس حوالے سے جو ہے اس زمانے میں صرف قلی قطب شاہی نہیں بلکہ کیونکہ ادب کی اور شاعری کی سرپرستی تھی اور مرثیے کی بھی سرپرستی تھی، تو بہت سے شعراء جو ہے اس زمانے میں دکن میں سامنے آئے، جن میں کچھ نام جو ہے جیسے عبداللہ قطب ہیں، وجیحی ہیں، احمد کاظم، مرزا، نوری، ہاشمی، لطیف، افضل، رازی، سرور، اکبر، اکبری، باقر اور کئی بہت سارے نام ہیں جو اس زمانے میں سامنے آئے، جو مرثیے کی طرف متوجہ ہوئے. تو اس موقع پہ مناسب ہو کہ میں 2-3 شعر جو اس زمانے میں دکنی اردو میں کچھ مرثیے کے کہے گئے کچھ اشعار وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ قلی قطب شاہ کے اشعار ہیں کہ آسمان جھج جالا ہوا، سورج اگن والا ہوا، چندر سو جل کالا ہوا، دکھ اپاری ہائے ہائے، یک پوت کو دیتے زہر، یک پوت پر کھینچے خنجر، کافر کیے کیسے قہر، سو زخم کاری وائے وائے. قطبہ کہے دل کے بچن، ہر دم مدد مجھ پنج تن، رکھے خدا مجھ کو جتن، دشمن کو خواری ہائے ہائے. تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دوسرے قابل ذکر شاعر ولی دکنی نظر آتے ہیں. تو ولی دکنی نے اس انداز میں تو مرثیہ نہیں لکھا کہ جیسے کہ دیگر مرثیہ گو لکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے ایک کربلا کے حالات کے ساتھ ایک مثنوی ضرور لکھی. تو اس مثنوی کے 2 شعر کہ کیا ہوں ختم جب یہ درد کا حال، 1100 پہ تھا 19واں سال، ولی اب رکھ قلم اور ختم کر بات، نبی اور آل پر بول سلوات. تو اس طرح سے جو ہے دکن میں مرثیے کی ابتدا ہوئی اور بہت سے شعراء جو ہے وہ سامنے آئے. پھر اس کے بعد مرثیے کا دوسرا آپ کہہ لیں مرکز جو ہے وہ شمالی ہندوستان ہے. شمالی ہندوستان میں دکن کے بعد جو ہے وہ مرثیے کی مزید ترقی ہوئی اور شمالی ہندوستان میں دہلی. اب اس علاقے میں مرثیے کی ابتدا کیسے ہوئی، تو اس کا کچھ پس منظر یوں ہے کہ جب مغل سلطنت میں ہمایوں نے دوبارہ اقتدار سنبھالا تو وہ ایرانی بادشاہ شاہ طہماسپ صفوی کی مدد سے جو ہے وہ دوبارہ ان کو اقتدار ملا. تو اس کی وجہ سے ایران سے روابط بڑھے اور بہت سی ایرانی شخصیات اس زمانے میں ہندوستان آئیں اور دربار شاہی سے بھی منسلک ہوئیں. تو اس طرح سے یہ کچھ ایرانی شخصیات اور یوں کہیے کہ شیعت کا عمل دخل بھی جو ہے وہ مغل سلطنت میں جو ہے وہ آنے لگا. اس کے بعد پھر اکبر کا دور آ گیا. اکبر اعظم جو ہے مذہبی ان کی پالیسی آزاد تھی، تو اس میں وہ کسی مذہب کو یا فقہ کو نہیں دیکھتے تھے. اور تو اس زمانے میں بھی جو ایرانی شخصیات آئی تھیں وہ دربار میں موجود رہیں، بلکہ اور اس میں مزید اضافہ ہوا اور بہت سے لائق فائق آدمی ایران سے یہاں آئے، جس میں فتح اللہ شیرازی کا نام جو ہے وہ قابل ذکر ہے. اور بھی دیگر کئی شخصیات تھیں جو اکبر کے 9 رتن میں شامل تھیں اور ایرانی جو ہے ان کا اوریجن ایرانی تھا ان کا. تو اس سب کی وجہ سے جو ہے وہ فارسی کا بھی اثر اس زمانے کی اردو پر پڑنے لگا اس سارے ماحول کی وجہ سے. اور ان حضرات نے جو مرثیے کی بھی جو ہے وہ سرپرستی کی. تو
اس ماحول، اس سارے ماحول کی وجہ سے ایک شاعروں کی ایک ایسی کہکشاں سامنے آئی کہ جو مرثیے کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور انہوں نے مرثیہ جو ہے دہلی میں یا شمالی ہندوستان میں جو ہے وہ لکھنا شروع کیا. تو ان میں سے کئی نام ہیں قابل ذکر، بہت سے نام ہیں. اس میں خلیفہ محمد سکندر ہیں، علی قلی ندیم ہیں، مرزا رفیع سودا ہیں، میر تقی میر ہیں، میر حسن ہیں، اشرف علی فغاں ہیں، راجہ رام ناتھ ذرہ ہیں، سعادت امروہی ہیں، اور بہت سے نام ہیں. ایک لمبی فہرست ہے. تو اس میں اگر ہم انتخاب کر کے دیکھنا چاہیں تو اس میں میر تقی میر بہت بڑا نام ہے اردو غزل کا، اور اردو کے ایک لافانی شاعر ہیں. تو ویسے تو مرثیہ ان کی پہچان نہیں ہے، لیکن انہوں نے مرثیے لکھے ہیں. میرے پاس بھی جو کلیات موجود ہیں میر کے، وہ اس دوران میں نے اس پہ بھی نظر ڈالی. تو ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ 30 مرثیے ہیں میر کے، ان کے ایک بستے میں. تو اور یہ مرثیے جو ہے وہ قطعے کی صورت میں لکھے ہوئے ہیں، بہت طویل نہیں ہیں. ہر مرثیہ بہت طویل نہیں ہے، کوئی 20 بند کا ہے، کوئی 25 بند کا ہے، کوئی 35 بند کا ہے. تو اس طرح کے مرثیے، لیکن بہت بھرپور مرثیے ہیں. مطلب بہت ہی ان میں شاعرانہ جو میر کا کی عظمت ہے وہ ان مرثیوں میں بھی جھلکتی ہے. تو اب مثال کے طور پہ میں یہ چند بند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں میر کے مرثیے کے کہ دلوں پر محبوں کی حالت عجب ہے، مصیبت ہے، ماتم ہے، غم ہے، تعب ہے، غرض کیا کہوں کس روش کی غضب ہے، حسین علی کی شہادت کی شب ہے. محبوں نے دل سے خوشی سب تجی ہے، ہر ایک گھر میں ماتم کی مجلس رچی ہے. عجب طرح کی وائے ویلا مچی ہے کہ روزے قیامت کی گویا یہ شب ہے. کوئی دل نہیں جس کو ماتم نہ ہوگا، وہ دل ہی نہیں جس میں یہ غم نہ ہوگا. یہ دن کچھ قیامت سے کم نہ ہوگا، قیامت میں یہ کچھ نہ ہوگا جو اب ہوگا. تو میر کا جو ہے شاعری ویسے تو ہم غزل کے طور پر پہچانتے ہیں، لیکن غزل مرثیے کی میں بھی میر نے اپنا ایک کنٹریبیوشن دیا ہے جو موجود ہے. اس کے علاوہ مرثیوں کے علاوہ منقبت کے بہت سے اشعار جو ہے وہ میر کے دواوین میں جو مجموعہ ہے ان کا اس میں موجود ہیں. اس کے بعد جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں مرزا رفیع سودا نظر آتے ہیں. مرزا رفیع سودا قصیدہ نگاری میں اہم مقام رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مرثیے لکھے. تو ان کے بھی 2 بند میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یارو سنو تو خالق اکبر کے واسطے، انصاف سے جواب دو حیدر کے واسطے. وہ بوسا گاہ نبی تھی پیمبر کے واسطے، یا ظالموں کی برش خنجر کے واسطے. تنہا دوسرا بند ہے کہ تنہا پھر اس زمیں پہ رہا شاہ کربلا، اس کا بھی تیغ ظلم سے آخر گلا کٹا. بعد اس ستم کے خیمہ ہوا مورد بلا، غارت گروں کے ہاتھ کے زیور کے واسطے. تو مرزا رفیع سودا اور دوسرے کے اسماء گرامی میں نے شعراء کے آپ کے سامنے پیش کیے. تو انہوں نے دہلی میں مرثیے کی ترویج میں بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس طرح مرثیہ اپنی ترقی کی منازل کو طے کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا. اب اس مقام پہ مناسب یہ ہوگا کہ مرثیے کو بحیثیت صنف سخن بھی تھوڑا سا کچھ بیان کیا جائے، اور پھر ہم اس کی جو ارتقاء کے اوپر بات کر رہے ہیں پھر ہم اس کو مکمل کریں گے. تو جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ عربی اور فارسی ہم نے پہلے جو ہے وہ مرثیے کا ایک پس منظر دیکھا. تو یہ عربی اور فارسی مرثیے جو ہے وہ بہت طویل نہیں ہوتے تھے جیسے کہ ہمارے یہاں اردو میں ہوتے ہیں.
لیکن اردو میں جو ہے وہ جو مرثیے لکھے گئے یعنی کہ جب یہ اسٹیبلش ہو گیا مرثیہ بطور صنف سخن، تو جو اس میں بند ہوتے تھے 75، 80، 100، 150 اس طرح کے، جبکہ عربی فارسی مرثیے چھوٹے ہوتے تھے، 10 بند، 15 بند، 20 بند اس طرح سے ہوتے تھے۔ چونکہ اردو مرثیے مجالس میں پڑھے جاتے تھے، تو اس میں وقت کا کچھ ایسا لحاظ بھی رکھا جاتا تھا کہ تقریباً مرثیہ اتنا بڑا تو ہو کہ گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ پڑھا جائے، اور اس سے جو مجلس کا ایک وقت اس زمانے میں معین تھا تو وہ پورا ہو جائے۔ تو شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قدر طویل مرثیے جو ہے وہ اردو میں سامنے آئے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ مرثیہ بعد میں جو میچور اس کی شکل یا حیت سامنے آئی وہ مسدس کی صورت میں آئی۔ جیسے ابھی ہم نے مرزا رفیع سودا کے اشعار دیکھے اور یا میر کے دیکھے، تو وہ قطعے کی صورت میں 4 مصروں کی صورت میں تھے، لیکن بعد میں ہم تھوڑے سے اور بھی دیکھیں گے جب ہم گفتگو آگے بڑھے گی کہ جو مرثیہ میچور ہوا جس فارم میں وہ ہے مسدس۔ تو اس میں 4 قطعے کی صورت میں ملتے ہیں اور پھر ایک ٹیپ کا شعر ہوتا ہے۔ تو اس کو اس فارم میں لانے کا جو ہے وہ سہرا کچھ لوگ جو ہے وہ مرزا رفیع سودا کو پہناتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ انہوں نے پہلا مرثیہ جو ہے وہ مسدس کی فارم میں لکھا، اور کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر جو نقاد ہیں وہ اس سلسلے میں میر ضمیر کا نام لیتے ہیں کہ میر ضمیر وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے پہل جو ہے وہ مسدس کی صورت میں مرثیہ لکھا۔ اچھا، پھر مرثیہ چونکہ وہ ارتقائی مراحل میں تھا تو کچھ اور اس سے متعلق جو ہے وہ صورتیں بھی سامنے آ رہی تھیں، جیسے سلام ہے، نوحہ ہے، کیونکہ مجلس میں مختلف ضرورتیں تھیں جن کے تحت شاعر لکھ رہے تھے۔ تو پھر مرثیے کو جو ہے وہ ایک الگ ممتاز مقام یا یوں کہیے کہ جو اس کی ایک پہچان کس طرح سے ہو، تو اس پہچان مرثیے کو دینے کے لیے ایک خاص فارم جو ہے وہ اس زمانے میں اس ارتقائی مراحل میں جو ہے وہ وضع ہوئی کہ کچھ ایسے اجزائے ترکیبی جو ہے جس نظم میں موجود ہوں کسی نظم میں، تو اس کو ہی مرثیہ کہا جائے گا۔ اب وہ اجزائے ترکیبی کیا ہیں تو جلدی میں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تو ایک تو ہے مطلع، یعنی پہلا بند جس میں مرثیے کا موضوع یا مرکزی خیال کا اظہار ہو، تو پہلا جز ہو گیا مطلع۔ پھر چہرہ یعنی کہ جس میں اس مرکزی خیال کو ذرا اور کھول کر بیان کیا جائے، وہ بند جن میں اس مرکزی خیال کو کھول کے بیان کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو اس مرثیے کے مرکزی کردار ہیں ان کا تعارف کرایا جائے۔ اس کے بعد تیسرا ہے سراپا وہ حصہ جس میں جو بھی مرثیے کا ہیرو ہے، مین کردار ہے، اس کی خصوصیات بیان کیا جائیں، یعنی اس کی بہادری، اس کی نرم خوئی، اس کے اعلیٰ انسانی اوصاف، ان سب کا ذکر ہو، وہ سراپا۔ پھر اس کے بعد رخصت، یعنی ہیرو کی میدان جنگ کے لیے روانگی، جس میں وہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل رہا ہے اور محبت کا اظہار ہو رہا ہے، تو یہ رخصت۔ اس کے بعد آمد یہ ہے کہ میدان جنگ میں جو ہے وہ ہیرو کی آمد جو بہت ہی باوقار انداز میں ہو، بہادری کے ساتھ ہو، تو اس سب کا بیان جن بندوں میں مرثیے کے ہو تو وہ آمد کے زمرے میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رجز، یعنی رج سے مراد یہ ہے کہ جب انفرادی جنگ ہوتی تھی تو عرب میں رواج تھا کہ جو جنگ کرنے والا ہے وہ آ کے اپنا تعارف کراتا ہے اور مد مخالف پہ اپنی بہادری اور ماضی کا ذکر کرتا ہے، اور ماضی کی اپنی فتوحات کا جو ہے زیادہ تر نظم کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ تو جو جن اشعار میں اس طرح کی جو ہے وہ مضمون ہو وہ رجز ہو گئے۔ پھر جنگ یعنی کہ ہیرو کا بہادری سے حملہ کرنا، جس میں تلوار، نیزے اور دوسرے طریقہ حرب کی مہارت کا ذکر ہو، وہ جنگ ہو گئی۔ پھر شہادت
یعنی جنگ والی شخصیت کی شہادت کا بیان، چونکہ یزید کو عددی برتری حاصل تھی اور شہادت بالکل واضح ہوتی تھی، جو بھی کردار جنگ کے لیے جاتا تھا واقعی بہت ضروری ہوتا تھا۔ جی شہادت، یعنی میں نے کہا کہ شہادت جنگ کرنے والی جو شخصیت ہے وہ اس کا میدان کربلا میں وہ بن جن میں جو بھی مرکزی کردار ہے مرثیے کا، اس کا بہادری سے حملہ کرنا اور مد مخالف سے لڑنا، اور اس کے علاوہ اس میں تلوار، نیزے اور دوسرے طریقہ حرب کا ذکر ہو، تو یہ جنگ کے زمرے میں آتا ہے۔ پھر شہادت، تو جنگ کرنے والی شخصیت کی شہادت کا بیان، چونکہ واقعہ کربلا میں یزید کو عددی برتری تھی، تو ہر جنگ کرنے والے کو اپنی شہادت کا علم ہوتا تھا کہ شہادت ہی مقصود ہے، تو اس طرح کے اشعار اس میں بیان ہوتے۔ پھر آخری بین، یعنی شہادت کے بعد غم کا برملا اظہار مرثیے میں بین کے جو ہے وہ بند کہلاتے ہیں۔ تعصب ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اظہار تعصب ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، اور اس طرح سے مرثیہ جب پڑھا جاتا ہے تو مرثیہ پڑھنے اور سننے والے پر بھی ایک غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بیان کر دیتے ہیں کہ مرثیہ کے ادائے تک میں مطلع چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت اور بین۔ اچھا، یہ ہم نے مرثیے کی جب یہ عروج حاصل مرثیہ اس صورت میں لکھا اور پڑھا جا رہا تھا۔ اچھا، اب ہم آخری مرحلوں میں ہماری گفتگو جو ہے وہ داخل ہو رہی ہے۔ تو اب دوسرا جو دہلی کے بعد مرثیے کے ارتقاء میں جس جگہ نے، جس شہر نے اہم کردار ادا کیا، وہ ہے لکھنؤ۔ کیونکہ جب مغل سلطنت مائل با زوال ہوئی تو دہلی میں بھی حالات خراب ہونے لگے، اور وہاں جو شعراء موجود تھے ان کے لیے رہنا وہاں پہ مشکل ہو گیا، چونکہ معاشی مسئلہ بہت شدید تھا اور سکون کی زندگی میسر نہیں تھی، جو کہ شاعری کے لیے اس زمانے میں اور آج کل بھی جو ہے وہ ضروری سمجھی جاتی ہے۔ تو بہت سے شعراء نے دوسرے شہروں کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنا شروع کر دی۔ مثال کے طور پر میر انیس کے پردادا جو ہے وہ دہلی سے فیض آباد آ گئے تھے، جہاں سے بعد میں ان کا خاندان جو ہے لکھنؤ منتقل ہو گیا۔ اسی طرح سے میر دبیر کی پیدائش جو ہے وہ بھی دہلی کی تھی، لیکن 7 برس کی عمر میں ان کا خاندان جو ہے لکھنؤ آ گیا اور وہیں ان کی تعلیم و تربیت ہوئی، اس لیے انہوں نے خود کو ہمیشہ لکھنوی ہی سمجھا۔ تو لکھنؤ میں جو ہے یا یوں کہیے کہ آباد میں جو ہے وہ حکمران بھی اس طرح کے موجود تھے کہ جو ادب و شاعری کے دل دادا تھے، اس کو پسند کرتے تھے، اور خاص طور پہ نواب واجد علی شاہ اور جو دیگر نوابین تھے، ان سب نے مرثیے کی بھی سرپرستی کی اور شاعری کی بھی سرپرستی کی۔ ایک پرسکون ماحول میسر تھا، معاشی سرپرستی بھی حاصل تھی۔ تو اس سارے ماحول نے بہت اچھے شعراء کو اور مرثیے کے شعراء کو بھی جو ہے وہ پنپنے کا موقع دیا۔ تو اس زمانے میں کئی مرثیے کے شعراء پھر سامنے آنے شروع ہوئے، میں جو ممتاز کچھ نام جو ہیں وہ میر ضمیر اور میر خلیق، جو کہ میر خلیق جو ہے وہ میر انیس کے والد تھے۔ تو میر ضمیر کا نام ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ مسدس میں مرثیہ لکھنے کے بانیوں میں ان کا نام آتا ہے اور انہی کو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے۔
میر ضمیر بہت ہی منجھے ہوئے شاعر تھے، بہت ہی شاندار انہوں نے مرثیے لکھے، اور جو کہ جس میں بڑی شاعرانہ عظمت بھی تھی. واقعہ کربلا کا بہت بیان بھی بہت عمدہ تھا، اور بہت بہتات سے مرثیے لکھے. خود ایک جگہ انہوں نے ایک بند میں لکھا کہ نہ رہا شغل مجھ کو پھر کوئی، ہو گیا صرف مرثیہ گوئی، کروں ابیات کا جو آج شمار، ہوں گے البتہ 34,000. تو میر ضمیر نے جو ہے مرثیے کو خاص ترقی دی. ساتھ میں میر انیس کے والد میر خلیق بھی بہت اچھے مرثیے زمانے میں لکھ رہے تھے. پھر میر ضمیر اور خلیق کے بعد جو دوسرے دو ممتاز اور عظیم شعراء مرثیے کے افق پہ سامنے آئے، وہ میر انیس اور مرزا دبیر ہیں. مرزا دبیر جو ہے وہ میر ضمیر کے شاگرد ہیں. ابتدائی دور میں انہوں نے میر ضمیر سے جو ہے وہ اصلاح لی یا اپنا کلام انہیں سنایا دکھایا، لیکن خود ان کے اندر شاعرانہ ایک بہت جوہر موجود تھا، اور عربی فارسی پہ انہیں بہت کمانڈ تھی. اس کے علاوہ دیگر علوم میں بھی بہت جو ہے وہ دلچسپی لیتے تھے، اور انتہائی شریفانہ مزاج اور طبیعت کے انسان تھے. تو یہ پورا جو ہے وہ اس طرح کا ان کے اندر ایک خصوصیات موجود تھی جو کہ ایک عظیم مرثیہ گو میں ہو سکتے ہیں. اب ان کی مرثیے کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ان کے مرثیوں کو پڑھا جائے، دیکھا جائے اس میں کیا محاسن ہیں. اس کا اندازہ مرثیے کو پڑھ کے یا سن کے ہی ہوتا ہے، ورنہ اس پہ تو باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کی مرثیے کی خصوصیات کے اوپر. لیکن یہ ہے کہ ہم آگے چل کر دوسرے حصے میں جو ہے مرزا دبیر کے مرثیے کے بھی کچھ نمونہ پیش کریں گے. مرزا دبیر کے بعد ان کے فرزند جعفر اوج بھی جو ہے اپنے زمانے کے مشہور مرثیہ گے. اس کے بعد جو ہمیں عظیم ترین مرثیہ گو نظر آتے ہیں اردو میں، وہ میر انیس ہے، جو سب سے مرثیے میں جن کو ممتاز مقام ملا. آج تک انہیں مرثیے کا سب سے بڑا شاعر سمجھا جاتا ہے، اگرچہ کہ دبیر ان کے بہت ہی قریب تھے، لیکن میر انیس کو جو قبولیت عام ان کے اشعار کو اپنے شعر جس معیار کی انہوں نے شعر کہے، اس میں جو فصاحت و بلاغت تھی، جو اس کے اندر خصوصیات تھیں، شاعرانہ عظمت تھی، تو اس سب کی وجہ سے ایک بہت ہی ممتاز مقام انہیں میسر آیا. وہ ایک شاعروں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو اسی پہ فخر کرتے ہوئے مداحی شبیر کی مدح پہ فخر کرتے ہوئے انہوں نے خود ہی کہا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں. تو اپنے اس امام حسین کے متعلق اشعار کہنے سے اور مرثیہ لکھنے پہ انہوں نے فخر کیا، اور 5ویں پشت کا ذکر انہوں نے اس طرح سے کیا کہ میر انیس، پھر ان کے والد میر خلیق، پھر ان کے والد میر حسن، پھر میر زاہد، میر امامی. تو یہ 5 نسلیں جو ہیں وہ اس میں مرثیے کی شاعری میں جو ہے وہ موجود تھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کے ساتھ ساتھ ان کا پورا خاندان جو ہے اس نے مرثیے کی بہت خدمت کری، اور بڑے نامور مرثیہ گو جو ہے اس میں سامنے آئے. بس آخری مرحلے میں ہے یہ ہمارا مضمون، میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا طویل ہو گیا، کہ ان کے دونوں بھائی مونس اور میر اونس جو ہے وہ بہت شاندار مرثیہ گو تھے. پھر ان کے بیٹے میر نفیس، میر سلیس، وہ بھی اپنے زمانے کے بہت نامور مرثیہ گو تھے. ان کے پوتے دولہ صاحب عروج بہت شاندار مرثیے لکھے. پھر ان کی پوتی کے شوہر پیارے صاحب رشید، وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے عمدہ مرثیہ لکھنے والے اور ساتھ ساتھ تحت اللفظ میں مرثیہ پڑھنے والے جو ہے وہ مانے جاتے تھے. پھر ان کے بھائی میر انس کے 5 بیٹے تھے، وہ سارے کے سارے بہت نامی مرثیہ گو شاعر ہوئے، جنہیں میر عشق، میر تعشق، صبر، صابر اور عاشق، یہ سب لوگ شامل ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں اردو مرثیہ اپنے عروج پر پہنچا.
پڑھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، اور اردو مرثیے کو بہت ترقی حاصل ہوئی. تو یہاں تک تو ہم نے طے کیا تھا، تو اس لحاظ سے ہمارا یہ مضمون مکمل ہوا یہاں پہ. لیکن 2-4 میں جملے آگے کے متعلق کہہ کے اور پھر ہم اس بات کو اپنی مکمل کرتے ہیں کہ مرثیے کے ارتقاء کا سفر جو ہے وہ تو بہرحال اس منزل کے بعد بھی جاری رہا، اور مرثیے میں تبدیلی بھی آئی، چونکہ معروضی حالات جو ہے وہ ہندوستان کے بدل گئے، آزادی کی تحریک شروع ہوئی، اور ان تمام چیزوں نے پھر مرثیے ایک ہی طرح کے مرثیے، ایک موضوع پہ اتنے زیادہ مرثیے لکھے گئے کہ اس میں کچھ نیا پن لانے کے لیے مرثیے کے موضوع میں تبدیلی کی ضرورت تھی. تو بعد میں آگے چل کے مرثیے کے موضوع بھی تبدیل ہوئے، موضوعاتی مرثیے لکھے جانے لگے، کچھ اس طرح کے زندگی سے جڑے ہوئے موضوع آ گئے جو مسدس ہوتی تھی اور بعد میں پھر اس کو واقعہ کربلا سے منسلک کر دیا جاتا تھا. تو اس طرح سے مرثیے کا ارتقاء جاری رہا. اس میں جوش ملی آبادی کا نام آتا ہے. 1940 میں حسین و انقلاب شاعر انقلاب تھے، تو ایک انقلاب کا پیغام جو ہے وہ مرثیے کے اندر انہوں نے دیا. بعد میں بھی پھر دور حاضر تک مرثیے کا ارتقاء کا سفر جاری ہے، اور بہت اس کے بعد نامور اور مرثیہ گو سامنے آئے، اور یہ سفر اور ارتقاء کا جاری ہے اور جاری رہے گا. امید یہ ہے چونکہ مرثیہ لکھنے والے، سننے والے اور پڑھنے والے جب تک موجود ہیں تو یہ سفر چلتا رہے گا. جی جناب، تو یہاں میری بات مکمل ہوئی مرثیہ کے ارتقاء کے حوالے سے. نوید، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی تفصیلی اور جامع آپ نے ہمیں مرثیے کے بارے میں بتایا. ابھی بتائیے کہ تحت اللفظ مرثیہ خوانی آپ ابھی کریں گے یا تھوڑے وقفے کے بعد؟ جی، بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے جو اس وقت موجود ہیں سامنے حضرات، ان میں سے اگر کوئی اس پہ تبصرہ کرنا چاہے، سوال ہم بعد میں لے لیں گے، تو اس طرح سے اب 5-10 منٹ مل جائیں گے، اور پھر ہم جو ہے وہ اپنا دوسرا تحت اللفظ مرثیے کا جو طے شدہ پروگرام ہے اس کو ہم آگے بڑھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں سلسلہ شروع کرتا ہوں. ہر ایک کے پاس 5 منٹ ہیں. سب سے پہلے جو ہمارے ساتھ شریک محفل ہوئی تھی وہ محترمہ عشرت امجد صاحبہ. شکریہ کا تو بہت ہی اعلیٰ یہ تھا، پورے جو انہوں نے نقشہ کھینچا، اور مرثیہ کے بارے میں جو ہم لوگوں کو ایسی نالج نہیں تھی وہ بہت زیادہ ملی، اور بہت زیادہ ہی کارآمد آپ کا یہ تھا نبیل صاحب. اچھا، میں نے جو لکھا، میں نے تو نہیں لکھا ہے، میں نے تو بس ایک مرثیہ مجھے پڑھنا ہے، مگر میں یہاں سے شروع کرتی ہوں کہ معزز خواتین اور حضرات، السلام علیکم. آج کا عنوان شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے. تو یہ ایسا سانحہ ہے جو کہ کبھی نہ تو ختم اور نہ بھول جانے والا ہو سکتا ہے. اگر اس سانحہ کو لکھا جائے تو سوائے آنکھیں پرنم اور دل غموں سے چور ہونے کے ان کے حالات کو لفظے میں پرونا کار دارت ہوگا. یہ اچھا ہوا کہ محترم میر انیس اور دبیر نے اپنی نظم میں اس کو ایسا کر دیا کہ جیسے آنکھیں دیکھ رہی ہیں اور دل بے قابو ہوا جاتا ہے. بہرکیف میں ایک مرثیہ جو کہ ان حالات کو اجاگر کرتا ہے اور نقشہ کو سامنے رکھنے کی مہارت رکھتا ہے آپ سبوں کو سنانا چاہتی ہوں. اب مرثیہ یہاں سے شروع ہے. شہادت حضرت امام حسین. حشر تک روئے گا مظلومی پر تیرے عالم، تیرے ماتم نہیں ہوں گے کبھی جہاں میں کبھی کم. روضہ پاک کو تیرے یہ شرف بخشیں گے ہم، آئیں گے جس کی زیارت کو ملک ہو کے بہم. یہ زمیں عرش سے رتبہ میں صبا ہوگی، خاک تربت کی تیری خاک شفا ہوگی. یہ صدا سن کے ہوئے شاد شہر دوسرا، آ گئی از سر نو جسم میں طاقت گویا. جھک کے سجدے کی طرف عجز سے رو کر یہ کہا،
میرے مولا میں تیری بندہ نوازی کے فدا، کیوں نہ ممتاز ہو وہ تو جسے رتبہ بخشے، اس کف خاک کو کیا رتبہ اعلیٰ بخشے۔ ابھی مولا نے سر عجز اٹھایا تھا نہ آہ، نیزہ ایک چھاتی پر مارا جو کسی نے ناگاہ، غش میں گرنے لگے گھوڑے سے امام زی جاہ، آئی خاتون قیامت کی صدا بسم اللہ، تھامنے آئے علی خلد سے گھبرائے ہوئے، دوڑے محبوب خدا ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، ایک جفا کش نے پھر پہلو پہ نیزہ مارا، چھد گیا توڑ کے سینہ کو کلیجہ سارا، پشت تازی پہ سنبھلنے کا نہ پایا یارا، گر پڑا خاک پر وہ عرش خدا کا تارا، گرد آلود و قبا سے شہ پر نور ہوئی، ریت زخموں کے لیے مرہم کافور ہوئی، خاک اور خون میں تڑپتے تھے شاہنشاہ زمن، گل کے مانند کھلتے جاتے تھے سب زخم بدن، طلب آب میں کھوئے ہوئے تھے خشک دہن، گرد کھینچے ہوئے تلوار کھڑے تھے دشمن، غم ناموس بھی تھا پیاس کی بھی شدت تھی، پر سکینہ کو نہ دیکھ آئے یہی حسرت تھی، کان میں آئی تھی زینب کی صدائے جان کا، دل تڑپ جاتا تھا جب درد سے شہ کرتے تھے آہ، راہ روکے ہوئے خیمے کے کھڑے تھے گمراہ، نیم چشم سے کرتے تھے سوئے خیمہ نگاہ، تن زخمی میں جو پیکان ستم گڑے تھے، خاک سے اٹھے تھے اور کانپ کے پڑے تھے۔ اور ایک سوز ہے جو مجھے پسند تھا، بس 4 لائن ہے۔ حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو، کوئی نہ تھا کہ جو تھامے رکاب توسن کو، حسین چپکے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی قبا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ بس اتنا ہے۔ یہ کسی کا لکھا ہوا ہے جس کو میں نے دیکھا تو مجھے پسند آیا، تو میں آپ لوگوں کو سنایا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ شکریہ۔ شکریہ عشرت بہن۔ اب میں گزارش کروں جناب عامر سلیمان بھائی سے۔ میرے خیال میں پاس کرتا ہوں، یہ بھی ٹائم تھا۔ ٹھیک ہے، تو حسن زیدی صاحب اب آپ کی باری ہے، اگر آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اچھا جائزہ پیش کیا حیدر صاحب نے، اور میرے خیال وقت زیادہ ہو گیا، میں ابھی اپنا جو نظرانہ عقیدت ہے پھر کبھی محفل مسالمہ ہوگی تو اس میں پیش کر دوں گا، تو بس میرے خیال اتنا ہی کافی ہے۔ چھوٹا ہے تو پیش کر دینا۔ اچھا، اس میں ٹھیک ہے، اگلے پھر ہم شیخ اعجاز صاحب آپ سے طرف چلتے ہیں۔ چلے۔ ہاں جی، نوید حیدر صاحب نے ماشاءاللہ بہت زبردست ریسرچ اپنی پیش کی، اور اس میں لگ رہا ہے کہ کافی محنت کی انہوں نے۔ میرا صرف سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا جو ہم نے ایک فرقہ بندی کر دی ہے، کیونکہ جو کربلا کا واقعہ ہے وہ حق اور باطل کے درمیان جنگ ہے، تو جب ایک حق اور باطل کی جنگ ہے تو اس کو ہم ایک فرقے سے کیوں کہتے ہیں یہ فلانا فرقہ؟ کئی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے اتنی ہماری خلیج ہو گئی ہے، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ حضور علیہ السلام کے ایک طرف وہ کیا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی آپ جو ایک آل ہے یا اولاد، آل کا تو ذکر ہے قرآن میں بھی ہے، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ آل یہ ہے، اور باقی جو ہیں وہ اس سے نچلے درجے میں ہیں، یہ تو طے بات ہے۔ لیکن ہم نے اب اتنی خلیج آپس میں بڑھ گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، 2 فرقے، اور آج اب یہ ہے کہ حکومت کو اب کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ آپس میں لڑائی نہیں ہو، جھگڑا نہیں ہو، اور تو یہ چیز کیا اس کو دور کیا جا سکتا ہے؟ اس کی وجہ یعنی کہ ہم نے اب ہر ایک دونوں فرقوں نے کچھ چیزیں ایڈ کر دی ہیں، وہ اس سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے،
تو یہ چیز مجھے بہت، یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. جو چیزیں اس قرآن، اسلام اور حضور علیہ السلام یا حضرت علی سے بھی منسوب ہے اور وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں، اس کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے. یہ میرا خیال ہے. تو میں نوید حیدر صاحب سے اس معاملے میں مشورہ چاہتا ہوں. شیخ جیسا آپ کو دوبارہ یہ یاد دہانی کرا دوں کہ یہ ریلیجیس فورم نہیں ہے ہمارا، تو بات کوشش کریں کہ بات ادب کے حوالے سے رہے. میرے خیال میں یہ مذہبی نوعیت کے سوال آ جاتا ہے اس کے اندر، دینی نوعیت آ جاتا ہے. چلیے ٹھیک ہے، میں اتنا ہی، یہی میرے دل میں خیال آیا تھا. لیکن بہرحال میں نے ایک بچپن سے ایک شعر میں سنتا آیا ہوں اور وہ ابھی مجھے یاد ہے. یہ میرا خیال ہے میر انیس کا ہے. کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ایک ان کا بند ہے، لے گئے ذبح کو جس وقت خلیل اپنا پسر، باندھی الفت کے سبب آنکھوں پہ پٹی کس کر، تا گلا کٹتے ہوئے آئے نہ بیٹے کا نظر، ذبح یہاں ہوئی پسر سامنے دیکھے، ذبح یہاں ہوگا پسر سامنے دیکھے گا پدر، بخدا ابن علی صبر میں لاسانی ہے، وہاں تو دمبا تھا یہاں بیٹے کی قربانی ہے. یہ مجھے پسند آیا تھا. تو بس میں یہیں پہ اکتفا کروں گا. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. میرے خیال میں پھر ابھی پہلے روحی خان صاحب آپ بات کر لیجیے. جی، میں یہی ابھی نوید صاحب نے یہ بات کی نا کہ اجزاء بتائے مرثیہ کے، تو یہ بہت انٹرسٹنگ تھے. یہ ریمائنڈز می کہ جو ایران کے جو شاہنامہ جتنے لکھے گئے ہیں، اسپیشلی فردوسی کے شاہنامہ وغیرہ، تو اس میں بھی یہی اسی طرح ہی ان کے اجزاء آتے ہیں، جیسے اور چہرہ، سراپا، رخصت، آمد. اور اگر وہ فردوسی کا شاہنامہ پڑھا جائے تو اس میں ایموشنل انسان ہو جاتا ہے کہ جب وہ رستم اور سہراب جو ہیں آپس میں دے ڈونٹ نو ایچ ادر کہ بھئی یہ باپ بیٹا ہے اسپیشلی، اور فادر جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں سے جب سہراب کی ہوتی ہے ڈیتھ، تو اس وقت ویری ایموشنل ہوتا ہے. تو اٹ ریمائنڈز می جو مرثیہ کے اجزاء جو ہیں ریمائنڈز می شاہنامہ کے، کہ یہ رزمیہ شاعری جو ہے وہ بھی ویسی ہی لکھی رہتی. آئی ڈونٹ نو کہ وہ شاہنامہ جو رزمیہ شاعری ہے اس کے مرثیہ پہ اثرات ہیں یا مرثیہ کے اس پہ اثرات ہیں. میرے خیال میں جو شاہنامہ فردوسی ہے وہ زیادہ قدیم ہے، تو میرے خیال میں مرثیہ کے جو اثرات ہیں، شاہنامہ یا رزمیہ شاعری کے اثرات ہیں، وہ مرثیہ پہ ہوں گے. اس پہ ان کا کیا خیال ہے نوید صاحب؟ جو محترمہ نے اپنے کچھ کامنٹ دیے شاہنامہ کے حوالے سے کہ اس میں بھی وہی اجزاء ہیں جو مرثیے میں ہیں، کہ مطلع ہے، چہرہ ہے، سراپا ہے. تو یہاں تک تو میں نے سنا. اس کے بعد سوال انہوں نے کیا کیا، اس وقت آواز چلی گئی تھی. اگر جی نوید بھائی، میں یہ کہتی آپ کا کیا خیال ہے کہ میرے خیال میں یہ قدیم شاعری ہے فردوسی کی، فردوسی کے یہ جو رزمیہ شاعری ہے اس کے اثرات مرثیہ پہ ہیں، اور یا مرثیہ کے اثرات رزمیہ شاعری جیسے شاہنامہ فردوسی پہ؟ اس میں آپ کا کیا خیال؟ دیکھیے، چونکہ سید الشہداء کے حوالے سے مرثیے کا آغاز جو ہے یہ تو بعد میں ہوا ہے، فردوسی پہلے ہوئے ہیں. تو شاعری تو چونکہ ایک تسلسل کا نام ہے، اور جو شعر میں جو عناصر ہیں اس میں تو یقیناً ایک جو تسلسل تھا اس سے استفادہ کیا گیا. تو جو مرثیہ گو شعراء تھے، چاہے وہ فارسی کے تھے یا بعد میں اردو کے تھے،
انہوں نے جو ایک روایت چلی آ رہی تھی شاعری کی قدیم شعراء کی، ان سے استفادہ کیا. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو رزمیہ شاعری ہے اس میں آپ نے چونکہ فارسی میں باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے جیسے کہ ابتدا میں ذکر ہوا تھا، تو یقیناً مرثیے کے شعراء نے فردوسی سے استفادہ کیا اپنی ایک شاعری مرثیے کی جو حیت ہے اس کو ترتیب دینے کے لیے، لیکن اس استفادے کے بعد اس کو بہت ہی خوبی کے ساتھ، بہت ہی بہتر انداز کے ساتھ پیش کیا. تو یہاں تو یہ ہے کہ جو پرانے شعراء ہیں ان کی جو ٹیکنیک ہے، جو انہوں نے جو کچھ شاعری میں حاصل کیا ہے، تو آنے والے اس سے تو مستفید ہوتے ہی ہیں. تو یہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے، لیکن اس کو مزید نکھارنا، مزید آگے بڑھانا، مزید پر اثر بنانا یہ ضروری ہوتا ہے. تو وہ ہوا مرثیے میں، وہ ہوا کہ جو عظیم شاعری جو ہے مرزا دبیر اور میر انیس نے کی، وہ یقیناً ایک قابل تحسین عمل ہے. اور میر انیس ایک بڑا ہی عظیم مقام جو ہے اپنی شاعری کے حساب سے رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا، ہر طرف سے سیکھا، اور پھر اپنی جو ایک ان کی جینیس تھی وہ اس میں شامل کر. جی. اور میرے خیال میں وہ جس طرح محتشم کاشی جو ہے جس نے اس نے شاعری کی، آئی گیس اس نے بھی یہی ان سے اثر لیا ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس نے بھی مرثیے لکھے صفوی دور میں ایران میں. جی جی یقیناً یہ تو تاریخ کا حصہ رہا ہے کہ جو پرانے شعراء ہیں ان سے نئے شعراء سیکھتے ہیں. آپ ہم کی بھی اردو شاعری میں بھی آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ بغور پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ جو پرانے شعراء ہیں ان سے نئے شعراء نے بہت سے مقام پہ استفادہ کیا ہے. تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں آپ سے متفق. اور بہت شکریہ آپ نے مرزا غالب اور جو دوسری قدیم جو دی ہیں مثالیں، those were also some کہ بھئی that helps. Thank you so much. جی شکریہ آپ. روحی بہن کے بعد میں سلمان صدیقی آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی شکریہ بہت بہت رضوان صاحب. سب سے پہلے تو نوید حیدر صاحب کا شکریہ جناب، آپ نے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی جامع کلاسیکل مرثیہ اور پوری تاریخ سے اس کا جو ہے وہ جائزہ پیش کیا. میرا نہیں خیال کہ مجھے کبھی ایسی فرصت ملی تھی کہ میں اتنے اس کو تفصیل سے سب پڑھ سکتا. آپ نے بہت بہترین خلاصہ اس کا پیش کیا، بہت بہت شکریہ. اور مثالوں کے ساتھ تو مزید لطف آیا. آپ کے لیے صرف 2 سوال ہیں جو کہ تھوڑے سے جدید تناظر میں ہیں. ایک تو یہ کہ جوش کے مرثیے کو آپ ذاتی طور پہ اور ویسے ہی اردو دنیا کیسا دیکھتی ہے ان کے مقابلے میں جو بڑے بڑے نام ہیں انیس اور دبیر، اور اس کے بھی بڑھ کے آج کل مرثیہ نگاروں میں کون سا نام پرومیننٹ ہے آپ کی نظر میں؟ شکریہ بہت بہت. جی جی دیکھیے جوش بھی جو ہے وہ اردو کے نامور مرثیہ گو شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کو جو ہے زبان پہ جس طرح قدرتی اظہار پہ جس طرح عبور حاصل تھا تو وہ ان کے مرثیوں میں بھی جھلکتا ہے. ضمیر اختر نقوی صاحب نے ان کے مرثیوں کا مجموعہ مرتب کیا تھا جس کے ان میں 9 مرثیے شامل ہیں. انہوں نے بہت زیادہ مرثیے نہیں لکھے ہیں، لیکن جو کچھ لکھا وہ بہت ہی عمدہ انداز میں لکھا. اور ابھی آگے چل کر میں کہت اللفظ مرثیوں کی مثالوں میں جوش ملی آبادی کے ایک مرثیے کے کچھ بند بھی آپ کو سناؤں گا. تو انہوں نے مرثیے میں جو ایک روایت چلی آ رہی تھی، یہ جو میں نے ابھی بیان کیا کہ مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی چہرہ، سراپا، آمد، جنگ، تو اس سے ہٹ کے انہوں نے مرثیے لکھے ہیں. اگر آپ ان کے مرثیوں کا مطالعہ کریں تو وہ ایک مسدس ہیں، اور وہ موجودہ جو معروضی حالات تھے ہندوستان کے مسلمانوں کے، تو اس کے حساب سے انہوں نے مسدس لکھی، اور اس مسدس کو جو ہے پھر کربلا سے متصل کر دیا. تو ان کے زیادہ تر مرثیے جو ہے آپ کو اسی رنگ میں ملیں گے
کہ انہوں نے جو ہے مرثیے کے ارتقاء میں ایک نیا موڑ جسے کہتے ہیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں. حسین اور انقلاب جیسے ان کا مرثیہ ہے جو میں بھی آپ کو سناؤں گا، اور جو دیگر ان کے مراثی ہیں، تو ان کا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے. اچھا، پھر دوسری جو آپ نے بات کی کہ آج کل کے دور میں مرثیہ، تو آج کل کے دور میں بھی مرثیہ لکھا جا رہا ہے. ہندوستان میں بھی لکھا جا رہا ہے، پاکستان میں بھی لکھا جا رہا ہے. یہ ہے کہ کینیڈا میں، امریکہ میں بھی ایسے شعراء موجود ہیں کہ جو ہر سال محرم میں جو ہے وہ نو تصنیف مرثیہ پیش کرتے ہیں. ماضی قریب میں ابھی ہمارے جو ہے بہت ہی اچھے مرثیہ گو، نامور مرثیہ گو شاعر ہوئے ہیں. ان میں صبا اکبر آبادی ہیں، ان میں امید فاضلی ہیں، ان میں سردار نقوی ہیں، اور اس سے اگر ذرا سا ہم پہلے چلے جائیں تو علی رضا ہیں، شمیم امروی ہیں، نسیم امروی ہیں. اور آج کل کے دور میں اصل میں دیکھیں جب وقت گزر جاتا ہے نا تو پھر کسی کا مقام جو ہے شعراء کا وہ وقت گزرنے کے بعد زیادہ بہتر متعین ہوتا ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں جو ہے وہ ایز اے جائنٹ جن کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. تو مرثیہ آج جو ہے وہ بہت سارے شعراء ہیں جو لکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس طرح کے جیسے جوش یا جو میں نے اسماء گرامی لیے اس طرح کے قداور لوگ اس طرح سے نظر نہیں آ رہے ہیں، لیکن ہیں، موجود ہیں، اور ہر سال جو ہے وہ ٹھیک ہے. میرا خیال پھر سوال ابھی ایک سے ہمارا سلسلہ ختم ہو گیا، تو نوید آپ سے گزارش کروں گا تحت اللفظ ہمیں آپ کچھ مرثیے سنائیے. میں یہ کہتا کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ مرثیے پیش کروں نمونے کے طور پہ مختلف شعراء کی، تو بہتر ہوگا کہ تھوڑا سا مرثیہ تحت اللفظ کے بارے میں جو ہے وہ مختصراً بات کر لی جائے. دیکھیے، مرثیے کو بلند آواز میں بغیر لحن سے پڑھنے کو تحت اللفظ مرثیہ خوانی کہتے ہیں. اصل میں اس کی کچھ پس منظر اس طرح سے ہے کہ فارسی اور اردو میں جو ہے وہ ایک قدیم دور میں داستان گوئی کی روایت موجود تھی، اور بعد میں پھر مثنوی لکھی گئی. تو مثنوی کو جو ہے وہ بلند آواز میں آواز کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ، چہرے کے تاثرات کے ساتھ اور اعضائے جسم کی جنبش کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جاتا تھا. تو یہ ایک روایت تھی داستان گوئی کی اور مثنوی کو پڑھے جانے کی. تو اس پس منظر میں جو ہے وہ اس زمانے میں کئی شعراء ممتاز بھی تھے جس میں میر سروش کا نام بھی آتا ہے. تو اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے وہ تحت اللفظ مرثیہ خوانی کی جب مرثیہ کو اردو مرثیے کو عروج حاصل ہوا میں بھی پڑھا جانے لگا، اور اسی روایت سے جو ہے وہ استفادہ کیا گیا. شروع میں میر ضمیر اور میر خلیق کا نام سامنے آتا ہے ہمیں ہمارے کہ جنہوں نے تحت اللفظ مرثیہ خوانی بڑی عمدگی سے کی. اس کے بعد میر انیس و دبیر نے نہ صرف بہت ہی اعلیٰ پائے کے مرثیے لکھے بلکہ بہت ہی عمدہ انداز میں یہ مرثیہ تحت اللفظ پڑھتے تھے. خاص طور پہ میر انیس کا جو ہے اس میں بہت ہی ممتاز مقام تھا. دبیر جو ہے وہ قدر سادہ انداز میں تحت اللفظ میں مرثیے پڑھتے تھے. تو کچھ جو چیزیں جن کا خیال رکھنا چاہیے مرثیہ تحت اللفظ پڑھتے ہوئے، تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آواز ہے، چونکہ لوگوں میں پڑھی جاتی ہے، مجلس میں یہ پڑھا جاتا ہے، تو آواز بلند ہو اور حاضرین مجلس کو صاف سنائی دے. یہ کہ لہجہ ہے، مختلف لہجے میں شعر پڑھ کے مختلف کیفیتیں پیدا کرنا اور معنی آفرینی کی صلاحیت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے وصل و فصل کا تعین، یعنی کہ کہاں لفظوں کو ملا کر پڑھنا ہے، کہاں الگ پڑھنا ہے، کہیں دہرانا ہے، کہیں لفظ کو کسی کو حذف کرنا ہے.
تو اس طرح سے جو ہے وہ مسلمانیت میں اضافہ کیا جاتا ہے. اور چشم ابرو کے اشارے، چشمے ابرو کے اشاروں سے جذبات و احساسات کو بہتر انداز میں جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے. تو چونکہ تحت العلم مسجد زیادہ تر مجالس میں پڑھی جاتی ہیں تو پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ان تمام جو ہے وہ چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے مرثیے کو بہت ہی پر اثر انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، جا سکتا ہے، اور اس سے ایک جیتی جاگتی محفل جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے جس میں لوگ شعر سن رہے ہوتے ہیں، داد دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بنیادی کچھ باتیں تھیں، کچھ چند بنیادی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو اب مزید جو ہے وہ وقت ضائع کیے ہوئے آپ کے سامنے کچھ مرثیوں کی مثالیں جو ہیں وہ پیش دیتے ہیں. تو میر انیس کا ایک مرثیہ ہے مشہور جو کہ حضرت حر کے حوالے سے ہے. تو اس مرثیے میں ایک مقام پہ حضرت امام حسین جو ہے وہ یزید کے لشکر سے مخاطب ہوئے اور انہوں نے اس سے کچھ بات کی. تو اس میں جو ہے امام نے جب بات کی تو اس کو انہوں نے کس طرح سے نظم کیا ہے میر انیس نے. تو وہ کہتے ہیں یہ سخن سن کے مخاطب ہوئے اعدا سے امام، اے سپاہ عام و روم و رے و کوفہ و شام، تم پہ کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام. بسر مصحف ناطق سنو میرا کلام، سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو، شور باجوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو. یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش، تھم گیا طبل وغا کی بھی وہ آواز کا جوش، ہو گیا جوڑ کے ہاتھوں کو جلا جل خاموش، اور کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کی ہوش. چھیڑنا ان کو سرودوں کا بھی ناساز ہوا، رو بے فرزند نبی فرمائے آواز ہوا. کم ہوا غل غلائے فوج ستم جب ایک بار، یوں گوہر بار ہوئے شہ کے لبے گوہر بار. صف کشی کس پہ ہے یہ اے سپاہ ناہنجار، قتل سادات کی لشکر میں یہ کیسی ہے پکار. وطن آواروں پہ یہ قرق ہے کیوں پانی کا، کیا زمانے میں یہی دور ہے مہمانی کا. مجھ کو لڑنا نہیں منظور، یہ کیا کرتے ہو، تیر جوڑے ہیں جو مجھ پر تو خطا کرتے ہو، کیوں نبی زادے پہ غربت میں جفا کرتے ہو. دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو، شمع ایما ہوں اگر سر میرا کٹ جائے گا، یہ مرقع ابھی ایک دم میں الٹ جائے گا. قلزم و عز و شرف کا دور شہوار ہوں میں، سب جہاں زیر نگی ہیں وہ جہاں دار ہوں میں. آج گو مصلحتاً بے کس و ناچار ہوں میں، ورثہ احمد مختار کا مختار ہوں میں. بخدا دولت ایمان اسی دربار میں ہے، سب بزرگوں کا تبرک اسی سرکار میں ہے. یہ قبا کس کی ہے بتلاؤ، یہ کس کی دستار، یہ زرا کس کی ہے پہنے ہوں جو میں سینہ فگار. بر میں کس کا ہے یہ چار آئینہ جوہردار، کس کا رہوار ہے یہ آج ہوں جس پہ میں سوار. کس کا یہ خود ہے یہ تیغ دو سر کس کی ہے، کس جری کی یہ کما ہے یہ سپر کس کی ہے. تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر، ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ 2 لاکھ شریر. چل سکیں گے نہ تبر مجھ پر نہ تلوار نہ تیر، کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برنا شمشیر. شیر ہوں لخت دلے غالب ہر غالب ہوں، میں جگر بند علی ابن ابی طالب ہوں. تو جناب یہ میں نے آپ کے سامنے چند بند پیش کیے. اب ایک دوسرا مرثیہ ہے میر انیس کا جس میں حضرت عباس جو ہے وہ یزید کے لشکر پہ برہم ہے. تو یہ چند بند ملاحظہ ہوں کہ برہم ہوئے یہ سنتے ہی عباس خوش خصال، غازی کو شیر حق کی طرح آ گیا جلال. قبضے پہ ہاتھ رکھ کے یہ بولا علی کا لال، اب یہاں سے ہم کو کوئی ہٹا دے کیا مجال. حملہ کریں چڑھا کے اگر آستین کو، ہم آسمان سمیت الٹ دیں زمین کو. تھا فوج قاہرہ میں تلا تم کے الحذر،
थी मौज की तरह सब उधर की सफ़ें इधर, चक्कर में थी सिपाह के गर्दिश में था भंवर, पानी में थे नहंग उभरते न थे मगर, फौजें फकत न भागी थी मुंह मोड़ मोड़ के, दरिया भी हट गया था किनारे को छोड़ के, छाया था सब बेरोबे अलंदौर नौजवान, तस्लीम को झुके थे फौज के निशां, गोशा अमा का ढूंढ रही थी हर एक कमा, तरकश भी थे हरास से खोले हुए जुबां, तीरों का बेगुमा था इरादा गुरेज का, मुंह कुंद हो गया था हर एक तेग तेज का। तब शिमर ने कहा कि फसाहत से क्या हुसूल, बैअत उन्हें तो सुलह हमें भी नहीं कबूल, गाजी पुकारा ओ नजिसो मुर्तदो जुहूल, लीजो नमू से नाम जिगर गोशा ए रसूल, समझा है क्या इमाम इराको हिजाज को, गुद्दी से खींच लेंगे जुबाने दराज को, तू क्या है और क्या है तेरा वो अमीर शाम, करते हैं बादशाह कहीं बैअते गुलाम, तू भी नमक हराम है वो भी नमक हराम, ओ बेअदब यजीद कुजा और कुजा इमाम, दोज़ख से दूर रहते हैं साकिन बहिश्त के, काबा कभी झुका नहीं आगे कनिष्ठ के। जनाब एक दूसरे मसीह के मैंने कुछ बंद पेश किए, अब मुनासिब होगा कि मैं कुछ बंद जो है वो मिर्ज़ा दबीर के कलाम से भी पेश करूँ। मिर्ज़ा दबीर का एक बहुत मशहूर और गम अंगेज़ मरसिया है जो काफ़ी बहुतात से जो है मजालिस में भी पढ़ा जाता है। तो उस मरसिए में मीर दबीर ने कैद के हालत में जब यजीद की बीवी हिंदा ने अहले हरम को जो है वो जाके मिली कि वो एक मुहिब अहले बैत थी और वो समझती थी कि कुछ गलत हुआ है और उस हवाले से वो कैद खाने गई। तो उस सूरत हाल को जो है वो मिर्ज़ा दबीर ने नज़्म किया। तो मैं कुछ बंद उसके आपके सामने पेश देता हूँ। दुख्तरे फातिमा गैरत से मुई जाती है, रूह कालिब में वो जिंदान में घबराती है, बेहवासी से हर एक बार ये चिल्लाती है, आसमां दूर जमी सख्त किधर जाऊं मैं, बीबियों मिल के दुआ मांगो कि मर जाऊं मैं, इस तरह हिंद के आने से न घबराऊं मैं, बिन्त हैदर हूं न क्यों कैद में शर्माऊं मैं, कोई दीवार जो शक हो तो मफर पाऊं मैं, सीधी माँ जाए कि मख्तल को चली जाऊं मैं, करबला में न ये जिल्लत है न रुसवाई है, बेहिदा मैं हूं तो बेगौर मेरा भाई है। नागहां फिजा ने दी अहले हरम को ये खबर, हिंद आती है बड़े तजम्मुल से इधर, बैरक़े नक़रा ओ ज़र की है जिलूड़े है वो नंगे सर, हर कदम होती है बेहोश वो शैदाए हुसैन, हाय ज़ैनब कभी कहती है कभी हाय हुसैन, कहती है कैदियों की शोर बुका ने मारा, मुझको इस हाय हुसैना की सदा ने मारा, इनके सरदार को किसका फौज जफा ने मारा, क्या वो सैयद था जिसे अहले दगा ने मारा, एक बिजली सी कलेजे पे मेरे गिरती है, नंग सर फातिमा आंखों के तले फिरती है, दरे जिंदा पे हुआ इतने में अम्बोह कमाल, बोले दरबार के बड़े दौलत उम्रो इकबाल, कैदियों उठो दुआ दे के करो इस्तकबाल, जने हाकिम का है जिंदा में नुज़ूल इजलाल, तुम खुले सर थे हुजूर अब तुम्हें चादर देंगी, रहम दिल हैं अभी जिंदा से रिहा कर देंगी, मेहरबान होंगी तो खुलअत अभी पहना देंगी, सुबह को बेड़ियां भी पांव की कटवा देंगी, उज़्र हाकिम न करेगा जो ये समझा देंगी, नाम जिस शहर का लोगे वहीं पहुंचा देंगी, कसर शाही से जो तशरीफ यहाँ लाई है, परवरिश करने की तुम सबको हुजूर आई हैं। लौंडियां थी ज़ने हाकिम के जुलू में जो रवां, देखती क्या है कि एक शेर है आहन में निहा, लागिरो फस्ततनो फाका कशो तशनद हाँ,
मुंह पे सीली के निशान, पुश्त पे दुर्रों के निशान, साक़े पा फाक़े से जंजीर में थर आती है, उस तूफानों से लरजने की सदा आती है। खुश्क ये लब से आया है कि महीनों की है प्यास, तब से बेहोश है पर शुक्र खुदा का है हवास, न बिछूना है न तकिया न मामा न लिबास, सर को ज़ानों पे झुकाए हुए बैठा है उदास। लंगरे तौक से सीधा नहीं हो सकता है, ना तो सो सकता है बीमार न रो सकता है। सूरह नूर जो पढ़ना हो तो चेहरा देखो, लैलतुल कद्र है काकुल से हवैदा देखो, शजरे तूर के बदले कदे ज़ेबा देखो, यदे बैज़ा के एवज़ आबला ए पा देखो। क्यों ना यहाँ सल्ले अला मुँह से हमारे निकले, सदके उन पाँव के जिनसे ये सितारे निकले। हिंद ने देख के रांडों की तरफ दी सदा, खाक पर दुर्र नजफ हाय पड़ा है किसका यूसुफ है ये जिंदा में गिरफ्तार बला। कैसे बेकदर हो तुम, कद्र नहीं इसकी जरा, काम आखिर हुआ एक दम में ये दम तोड़ता है, ऐसे बीमार को तन्हा भी कोई छोड़ दे। बित के फिर वो बहाले तगीर, रख दिया पांव पसर अपना हटा कर जंजीर। बोले वो कौन ये चिल्लाई कनीज़े शब्बीर, अस्सलाम ए रसनो तो सलासिल के असीर। है वसीयत का महल मरने पे तैयार है तू, कुछ कफन के लिए रखता है कि नादार है तू। गम न खा गो कफन मैं तुझे दूंगी वल्लाह, नंगे सर तेरे जनाजे के तरूंगी हमरा। मरने वाले तेरा क्या नाम है और क्यों है तबाह। बोले मौला अभी 40 बरस जीना है या, नाम बेकस भी है कैदी भी है नादार भी है, हाल ये है कि असीरी भी है आजार भी है। हिंद ने पूछा मरज क्या है, कहा बेपिदरी, रो के वो बोली दवा क्या है, कहा नौहगरी। घर जो दरियाफ्त किया कहने लगे दर बदरी, बोली लेता है खबर कौन कहा बेखबरी। आह करने का सबब पूछा तो शर्माने लगे, ताजियानों के निशान दश्त पुश्त पर दिखाने लगे। तो जनाब ये कुछ अशार थे जो मैंने पेश किए मिर्जा जबीर के। अब ये है कि अगर आपके पास वक्त में गुंजाइश हो तो मैं एक और मिर्जा अपना जोश मलिया आबादी की कुछ अशार पेश कर देता हूँ, और अगर टाइम आपका पूरा हो गया है तो हम प्रोग्राम को यहाँ मुकम्मल कर सकते हैं। टाइम तो वैसे अमूमन हम लोग इस वक्त खत्म कर देते हैं, लेकिन आपके अगर पास वक्त है तो बाय ऑल मींस कैरी ऑन। जी, ये हुसैन और इनकलाब, जैसे मैंने कहा कि बाद में मरसिया जो है मुसद्दस की सूरत में आ गया और फिर उस मुख्तलिफ मौज़ूआत पे लिखे गए। तो ये जो है इनकलाब के हवाले से लिखा हुआ एक मरसिया है, तो इसके चंद बंद मैं पेश कर देता हूँ। तो आप ये देखिएगा, आपको जब सुनेंगे तो आपको कोई मुसद्दस लगेगी, लेकिन बाद में इसको फिर वाक़े करबला से मैंने मुत्तसिल कर दिया था। तो जोश कहते हैं कि यूं तो गमे मुआश का सोज़े निहा है, और यूं तो गमे मुआश का सोज़े निहा है, और तकलीफ जां गुदाज़ी इश्क़ बुता है, और लब तशनगी शेब व अदाब खज़ां है, और ऐलान अम्र हक़ की मगर दास्तां है, और गुफ्तार सिद्क़ माए आज़ार मी शबद, क्यों हर्फ हक़ बुलंद शबद दौर मी शबद। हाँ इस बला से कोई बला भी बड़ी नहीं, क्या उसको इल्म जिस पे ये बिकता पड़ी नहीं, कुश्तों के उसके लाश भी अक्सर गड़ी नहीं, ऐलान अम्र हक़ से कोई शय कड़ी नहीं। बेजुर्म खुद को जुर्म में जो रांध ले वो आए, इस राह में जो सर से कफन बांध ले वो आए। तकलीफ रुश्त ख्वाहिश तबलीग अल अमा, ये दायरा है दायरा मर्ग नागहां, पे हम यहाँ सरों पे कड़कती हैं बिजलियां, बारे अलम से बोलने लगते हैं उस तूफान। हर गाम पर हयात के चेहरे को फख करे, मरना जो चाहता है वो ऐलान हक करे। और कैसे कोई अजीज रिवायात छोड़ दे, कुछ खेल है कि कोहना हिकायात छोड़ दे, घुट्टी में थे जो हल्व ख्यालात छोड़ दे, माँ का मिजाज बाप की आदत छोड़ दे, किस जी से कोई रिश्ता औहाम तोड़ दे, विरसे में जो मिले हैं वो असनाम तोड़ दे। इस बज़्म साहिरी में जहालत का जिक्र क्या,
خود علم کے حواس بھی رہتے نہیں بجا، اوہام جب دلوں میں بجاتے ہیں دارا، عقلوں کو سوجھتا ہی نہیں رقص کے سوا، تاریخ جھومتی ہے فسانوں کے غول میں، بوڑھے بھی ناچتے ہیں جوانوں کے غول میں۔ جس دائرے میں قصر قدامت کا ہو طواف، جدت کے جرم کو کوئی کرتا نہ ہو معاف، بگڑے ہوئے رسوم کا ذہنوں پہ ہو غلاف، آواز کون اٹھائے وہاں جہل کے خلاف، آواز اٹھائے موت کی جو آرزو کرے، ورنہ یہ ہوتا ہے جو سماج میں جویا یہ انقلاب، ملتا ہے اس کو مرتد و زندیق کا خطاب، پہلے تو اس کو آنکھ دکھاتے ہیں شیخ و شاب، اس بڑھتا ہے ظلم و جور کے تیور لیے ہوئے، تشنیع و تان و دشنہ و خنجر لیے ہوئے، اٹھتا ہے غلغلہ کہ یہ زندگی بنا مراد، کج فکر ہو کج نگاہ ہو کج اخلاق ہو، صاحبان بعد اینہ جلد اٹھو تباہی باطل کے واسطے، جنت ہے اس شخص کے قاتل کے واسطے۔ حالت کا سامنا، شاہان کج کلاہ کی ہیبت کا سامنا، خر نہ وہ تبلو نہ وقو رایت کا سامنا، لاکھوں میں ہے وہ ایک کروڑوں میں فرد ہے، اس وقت جو ثبات دکھائے وہ مرد ہے۔ جی جناب رضوان صاحب، یہ تحت اللفظ کا ہمارا جو سیکشن تھا وہ مکمل ہوا۔ بہت اچھا پڑھا، بہت اچھا نوید، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ چلیں اگر کسی اور کوئی بات کرنی ہے، عامر بھائی آپ نے اور حسن بھائی نے کوئی بات نہیں کی، اگر عامر بھائی آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم اردو گھر کی جانب سے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح ایک سوال ہے چھوٹا سا کہ اس بات کی کیا وثوق سے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت زینب نے یا انہوں نے مرثیہ لکھا، اس کی کوئی سند ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ ایک بہت بڑا اعتراض جو ان سب چیزوں پہ ہوتا ہے کہ ان سب واقعات کی جو لکھا گیا ہے وہ 100 سال بعد کربلا کا لکھا گیا ہے، یا 80 سال بعد کسی نے ان واقعات کو قلم بند کیا جب امویوں کی حکومت تھی اور عباسی آ چکے تھے، تو اس میں ہو سکتا ہے واقعات میں کچھ مبالغہ آمیزی ہو۔ مگر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ حضرت زینب نے یا حضرت سکینہ نے اس وقت لکھا اور اس کے پیچھے کوئی سند بھی ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی تاریخی ایویڈنس بھی بن سکتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ اس طرح کے سوالات تو بہت، لیکن یہ جیسے کہ رضوان نے بھی کہا تھا کہ اس میں مذہبی پہلو زیادہ ہے، لیکن پھر بھی میں اس کا آپ کو جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیے جو کربلا کا واقعہ ہوا اس میں تو حضرت امام حسین کے لشکر کے زیادہ تر لوگ تو شہید ہو گئے، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو کوفہ کے تھے، جو یزید کے لشکر میں موجود تھے، اور خوف سے یزید کے وہ امام حسین سے انہوں نے لشکر میں شامل ہوئے، اس میں یزیدی لشکر میں۔ تو بعد میں ایک تو وہ ان تمام واقعات کے راوی بنے اور انہوں نے بتایا کہ کیا کیا ہوا۔ پھر امام کے لشکر میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو تاریخ میں مقاتیل میں یہ آیا ہے کہ آخری شب کو، شب عاشور کو، جب امام نے کہا کہ جو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تو اکثریت تو موجود ہے، لیکن کچھ حضرات تاریخ میں آئے کہ ایسے تھے جو الگ ہو گئے۔ تو ان سب نے بھی یہ تمام واقعات جو ہے وہ دیکھے۔ پھر یزید کی فوج میں جو ہے وہ ان کا آفیشل کرسپونڈنٹ جیسے ہوتا ہے وہ موجود تھے، انہوں نے یہ چیزیں بعد میں جو ہے رپورٹ کری، جو کہ تاریخ کا حصہ بنی۔ تو پھر یہ ہے کہ امام زین العابدین موجود تھے، وہ ان کے سامنے سب کچھ ہوا، تمام ان کے اعزہ شہید ہوئے، وہ خود جو ہے ان کو قیدی بنایا گیا اور وہ ہر جگہ لے جائے گئے۔ تو انہوں نے یہ واقعات جو ہے پھر اپنی جو ہے قید سے رہائی کے بعد اپنی محافل میں لوگوں کو سنائے،
اور جیسے کہ اس زمانے میں جو ہے وہ تاریخ کو رقم کرنے کا یا اس کو محفوظ کرنے کا رواج تھا. تو یہ تمام واقعات اس انداز میں جو ہے وہ لکھے گئے. لیکن بہرحال ایک تاریخ ہے, تاریخ کے بارے میں آپ ہمیشہ سوال لوگ اٹھاتے ہیں, خاص طور پہ ایسی تاریخ کے بارے میں کہ جو ان کی خواہشات یا جو ان کے نظریات سے مطابقت نہ رکھتی ہو, تو اس کے بارے میں زیادہ سوال اٹھاتے ہیں. مرثیے کے بارے آپ نے کچھ شعر سنائے تھے میرا خیال ہے حضرت زینب سے, اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ اس کی کوئی سند ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے جی لکھے؟ دوبارہ. جی ہاں, اس میں جی بالکل کتابیں ہیں ایسی جس میں جب یزید کے قید سے رہائی ہوئی, تو جیسے ابھی میں نے کہا, ابھی مرثیہ میں نے سنایا ہند کے بارے میں, جو یزید کی بیوی تھی, تو اس نے ان کو اپنے گھر بلایا اور وہاں پہ حضرت زینب کیونکہ حضرت علی کی بیٹی تھیں, جو کہ عرب کے بہت ہی ایلوکوینٹ اور بہت قابل ترین جو ہے وہ اسلامی شخصیت تو اپنی جگہ ان کی بڑی ہے ہی ہے, لیکن یہ ہے کہ نہج البلاغہ اگر آپ ان کی کتاب دیکھیے تو وہ بہت ہی ایک فصیح و بلیغ گفتگو کرنے والے انسان تھے. تو ان کی صاحبزادی تھیں, ان کے لیے یہ تمام واقعات کو اشعار کی صورت میں کہنا کوئی ایسا بعیدس قیاس نہیں ہے, کیونکہ خانوادہ رسالت سے تعلق تھا اور بہت ہی اپنے علم میں اور مروجہ جو طریقے تھے ان سب میں یہ ممتاز تھا یہ خاندان. تو ان کا اشعار کی صورت میں اس واقعے کو بیان کرنا کوئی ایسا بعیدت قیاس نہیں ہے. تو یہ چیز تو دیکھیے بہت ساری چیزیں جو نا بلیف سے بھی تعلق رکھتی ہیں. اب یہ ہے کہ ہر چیز کو آپ اگر تاریخ کے تناظر میں رکھ کے دیکھیں اور سوال اٹھائیں تو ہر چیز مشکوک ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ایمان کا حصہ ہوتی ہیں, آپ کے محبت اور جو عشق ہوتا ہے کسی شخصیت سے, یہ اس کی بنا پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کو اس حوالے سے بھی دیکھنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے, میں بتانا چاہ رہا تھا کہ شاعری ہو گئی, یہ اتنا تنقید کی جاتی ہے کہ ابو علی سینا کی جو کتابیں ہیں طب کی, وہ شاعری میں ہیں. انہوں نے ایکچولی شاعری میں لکھا ہوا ہے کہ اس بیماری کو ایسے ٹھیک کرو, اس کو ایسے کرو. تو وہ بھی اس پہ بھی ہماری تھی اردو گھر میں کہ کئی دفعہ شاعری جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے اور وہ ذریعہ بن جاتی ہے کچھ چیزوں کا, جبکہ تاریخ اور یہ سب کچھ مٹ جاتا ہے اور شاعری سینہ بسینہ چلتی رہتی ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں امیر ہے. تو میں اس حوالے سے کہتا ہوں ادب جو ہے. دیکھیے میں تو اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا, دیکھیں کربلا کا واقعہ تو ایک حقیقت ہے, کیونکہ جس طرح سے تواتر سے جو ہے وہ مختلف تاریخی کتابوں میں آیا ہے, اور ہمارے یہاں جو مختلف فقہ کے تسلیم شدہ تاریخ نویس ہیں ان سب نے ان واقعات کو رقم کیا ہے. کہیں کہیں کچھ فرق ہو سکتا ہے بعض واقعات کے بیان کرنے میں, تو وہ اتنی گنجائش تو اتنے پرانے جو واقعات ہیں اس میں ہوتی ہے, لیکن جو روح ہے ان کی وہ ہر جگہ سیم ہے. اور جو میسج ہے کہ ناحق یزید نے شہید کیا امام حسین, ان کے رفقا کو, ان کے اہل حرم کو اسیر کیا, تکلیف دی انہیں, اور وہ خانوادہ رسالت سے ہیں, اس کا بالکل خیال نہیں کیا. تو یہ ان سب چیزوں میں, ان باتوں میں جو ہے کہیں اختلاف نہیں ہے کسی بھی ہمارے یہاں. اب باقی چیزیں جو ہیں دیکھیے شاعری کی صورت میں اس کو پیش کرنا, یہ سب عشق کی باتیں, محبت کی باتیں. اب کچھ اس میں ادب بھی آ جاتا ہے, کچھ جو ہے روایت بھی آ جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں پورا ایک مکمل تصویر اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کی بنتی ہے کہ ایک حقیقت بھی ہے ایک تاریخی, اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ ادب اور جو ہے وہ شاعری بھی ہے. جی جناب. بہت شکریہ. اچھا نوید, میرا ایک سوال ہے. آپ نے جو ذکر کیا 100-150 بندوں کی آپ مرثیہ لکھ رہے ہیں, تو آپ نے کسی کو تجربہ کیا گیا کہ ایک سے زیادہ بحر کا استعمال کیا گیا ہو مرثیے کے اندر, ایک ہی مرثیے میں ایک سے زیادہ بحر ہو؟ نہیں, اس طرح کا میرے جو ہے وہ علم میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. عام طور پہ یہ ہے کہ
علم میں ہے کہ 4 مختلف بحور ہیں جن میں جو ہے مرثیے لکھے جاتے ہیں. چونکہ ابتدا میں جب مرثیے لکھے گئے اور ایک مجلس کا ایک پیٹرن جو طے ہوا، اس میں یہ ہوتا تھا کہ سوز ہوتا تھا اور مرثیے کو لحن کے ساتھ پڑھا جاتا تھا. تو اس طرح کی پھر شعراء نے اس طرح کی زمینوں کا انتخاب کیا کہ جس میں لحن کے ساتھ جو ہے وہ مرثیے کو پڑھا جا سکے. تو پھر بعد میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ 4 جو زمینیں ہیں جس میں رمل ہے، رجز ہے اور 2 اور ہیں، تو زیادہ تر مرثیے جو ہے وہ ان میں ہی ملتے ہیں. اب جہاں تک آپ نے یہ اسپیسیفک ایک سوال کیا، تو اس کا میں ابھی اس طرح سے جواب موجود نہیں ہے کہ میں نے کہیں جو ہے اس کو نوٹ کیا ہو، لیکن ہاں یہ ہے کہ 4 مختلف بحور ہیں جن میں زیادہ تر جو ہے الگ الگ بحر کے اندر جو ہے مرثیے لکھے گئے ہیں. اچھا، ایک اور چیز ہمیں جو نظر آتی ہے اس کے اندر مرثیے کے اندر کہ اس میں ہمیں فارسی کے الفاظ بہت نظر آتے ہیں. اردو غزل میں بھی یہ رنگ ہے، لیکن اردو غزل کے اندر ہندی کے الفاظ بھی آتے ہیں. کبھی ہندی کے الفاظ آپ کو مرثی میں نظر آتے ہیں اس طرح استعمال ہوتے ہوئے جس طرح غزل میں ہمیں نظر آتے ہیں؟ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ہندی اصل میں جب اس میں دکن میں مرثیہ لکھا گیا تو اس دور میں چونکہ ہندی کے الفاظ موجود تھے اور فارسی کا اس طرح سے غلبہ نہیں ہوا، برج بھاشا کے جو ہے الفاظ موجود تھے، تو اس زمانے میں جو مرثیہ لکھا گیا وہاں تو اس طرح کی صورت نظر آتی ہے. لیکن چونکہ بعد میں یہ ہوا کہ اردو زبان پہ ہی فارسی کا اثر بڑھتا گیا، تو حد یہ ہے کہ بہت سے ہندو شاعر جیسے میاں دلگیر ہیں، چنو لال دلگیر، بہت جمے ہوئے انیس اور اس کے زمانے کے شاعر ہیں، اور اردو کے مشہور جو مرثیہ نگار ہیں ان میں شامل ہیں. لیکن آپ ان کے مرثیے اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس زمانے کے جو دیگر مسلمان مرثیہ گو ہیں ان سے وہ مختلف نظر نہیں آئیں گے. اسی فارسی انداز میں ان کے، یا فارسی زدہ اردو آپ کہہ لیجیے آپ، تو اس کے اندر جو ہے وہ مرثیے ان کے لکھے میں ہیں. اور بھی کئی ہندو شعراء اس زمانے میں ہوئے، لیکن ان کا جو رنگ ہے مرثیے کا وہی ہے. یا آپ یہ سمجھیے کہ لکھنؤ میں یا اس کے اطراف میں جو ہے وہ ہندو باقاعدہ عزاداری میں شامل ہوتے تھے اور مرثیے لکھتے تھے، پڑھتے تھے. بعض ہندوؤں نے اپنے امام بارگاہ تک بنائے ہوئے تھے جہاں محرم کے درمیان میں جو ہے دوران جو ہے وہ مرثیے پڑھے جاتے تھے، سنے جاتے تھے. لیکن وہ مرثیے اسی رنگ میں ہوتے تھے جو کہ غالب رنگ تھا جس کا آپ نے ذکر کیا. شکریہ بہت بہت. چلیں اب بہت وقت ہو گیا ہے، اب اور آپ کی بھی رات کے 12 بجنے والے ہیں. بہت شکریہ نوید، بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شریک محفل ہوئے. اور اگر آپ کی اجازت تو پھر پروگرام کو ختم کر دیتے ہیں. جی بالکل جناب، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے مدعو کیا.